تو ہم آج شروع کریں گے تعارف سے. QC3 QC1 میں کتنے گھنٹے لگے تھے ہمیں؟ 20 گھنٹے 20 آورز. QC2 میں بھی 20 گھنٹے اور QC3 بھی انشاءاللہ 20 گھنٹے. QC2 میں ہم نے شروع کیا پڑھنا سورۃ البقرہ سے باقاعدگی سے قرآن کے آیت بائی آیت، فہم، ترجمہ، گرامر، لفظ با لفظ تشریح. اور QC3 میں ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور سورۃ البقرہ کی آیات 38 آنورڈز ہم پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تعارف میں ہم کس انداز میں ہم پڑھیں گے. لیکن سب سے پہلے لیسن پلان سے آپ اپنا پلاننگ کر سکتے ہیں کہ اگلے 3 ماہ میں تقریباً، یعنی نومبر 14 کو شروع ہو رہا ہے تو دسمبر، جنوری اور فروری، 13 فروری کو یہ مکمل ہوگا. تقریباً 3 ماہ، ہر ہفتے ایک سیشن ہے 2 گھنٹے کا، اور ہفتے کے دوران ایک ہوم ورک اور ورک بک آپ نے گھر سے پہ خود کرنی ہے. تو QC2 کی مانند ہے بالکل ایگزیکٹلی. اور خاص دن کون سے ہیں؟ آپ کا مڈ کوئز جو ہے انشاءاللہ 2 جنوری کو ہے، تو اس دن چھٹی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسی طرح فائنل کوئز 13 فروری کو ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رمضان سے کچھ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے، ایگزیکٹلی رمضان کب ہے ذرا چیک کر کے بتائیے گا مجھے عبد الرحمان صاحب، لیکن رمضان سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مارچ کو ہے سر، مارچ کو ہے. مارچ میں، تو یہ فروری کی مڈ میں ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو یہ خوشخبری میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ اور سورۃ البقرہ سے کنٹینیو کریں گے آگے پڑھنا، تو آپ کو قرآن کریم کی ہر لائن میں 9 الفاظ ہوتے ہیں اوسطاً، آپ کو صرف ایک نیا لفظ ملے گا. نیا امیجن کریں کہ ایک صفحے پہ تقریباً کتنے الفاظ ہوتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ 9 الفاظ. 9. ایک صفحے پہ 135. صفحے پہ کتنے؟ 15 الفاظ. نہیں، 15 ایک صفحے پہ کتنے 135. 135 ماشاءاللہ، اپروکسیمیٹلی 130. اور میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ آپ کو تقریباً ایک نیا لفظ ملے گا، یعنی ایک صفحے پہ تقریباً 15 نئے لفظ. اتنے تو آپ کو انگریزی کی کتاب بھی پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو 15 نئے لفظ مل جائیں گے ایک لائن میں. تو خوشخبری یہ ہے کہ یہ رمضان آپ کا ایک نیا رمضان ہوگا، ایک نیا روشن دن ہوگا کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے اور عربی میں سمجھیں گے انشاءاللہ. تو اس توقع کے ساتھ آپ نے اس کورس کو اب چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ. دیکھیں، ہفتے میں ایک دن 2 گھنٹے سیکریفائس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اس لیے بار بار بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو مجبوریاں نظر آئیں گی، اور مجبوری سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اگر ایک لیسن مس ہو جائے یا 2 مس ہو جائیں. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا. ویڈیوز اویلیبل ہوتی ہیں ہیلپ کے لیے، سسٹر رابعہ ہیں، میں موجود ہوں، بدر عبد الرحمان صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہم اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً 40 کے قریب تو ہم ہیں ہی صحیح، یہ 40 کے 40 ختم کریں اور رمضان میں قرآن کو صحیح فہم، اور فہم کے بعد ایک نیکسٹ سٹیپ ہے تدبر کا، غور و فکر کا، اور اس کے کرنے سے ہماری زندگیوں میں ایک چینج آئے. رمضان وہ آئیڈیل منتھ ہے جس کی جب رمضان میں پہنچتے ہیں تو ہم تیاری شروع کرتے ہیں. ہمیں رمضان سے پہلے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے، تو یہ پرفیکٹ تیاری ہے رمضان کے لیے. اس انٹروڈکشن کے ساتھ میں کورس 3 کے مقاصد آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آبجیکٹیوز. ان آبجیکٹیوز کو دیکھ کر آپ کو میں یہ انسپائر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کورس کرنے کا فائدہ کیا ہے، کتنا فائدہ ہے. سب سے پہلی بات، قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات پڑھنا. QC2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے، تو کورس 3 میں اگلے 5 صفحات، یعنی صفحہ نمبر 6 سے صفحہ نمبر 10، آیات نمبر 38 سے 76. تو دیکھیے، ہمیں اس کورس 3 کے دوران ہمیں ہر لائن میں تقریباً 2 نئے لفظ ملیں گے. QC2 میں دیکھیں 33 36 29 25 آن ایوریج 30 ورڈز. یہ QC2 کی بات 3 کی بات کر رہا ہوں. جب آپ QC3 مکمل کر لیں گے اور رمضان میں پہنچیں گے تو یہ 33 سے کم ہو کے 15 اور 17 رہ جائیں گے انشاءاللہ.
اسباق کے ارینجمنٹ بالکل ویسے ہی ہے جیسے QC2 میں تھی. ہر سبق کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں قرآن سمجھیے، پہلا پارٹ ہے، اور ہر صفحے کے 4 اسباق ہیں. تو 5 صفحے میں ہر صفحے پہ 4 کا مطلب ہے 20 اسباق. پارٹ بھی گرامر ہے، جس طرح کہ QC2 میں گرامر تھا. اس میں ہم ایک نئے قسم کے فعل پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پر بھی آج بات کریں گے. دوسری خاص بات جو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی کہ اس کورس کے اختتام پر ہم یعنی اگر ہر لائن میں ایک نیا لفظ ملے گا، اس کا مطلب ہے 90% الفاظ آپ قرآن کے جان لیں گے انشاءاللہ جب آپ صفحہ نمبر 11 سے شروع کریں گے. دیکھیے 17 نیو ورڈز اپروکسیمیٹلی پیج نمبر 11 پہ آپ کو ملیں گے اور باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے فردر تفصیل دیکھنی ہے تو یاد رکھیں ہماری ایک ایپ ہے ایزی قرآن اسٹڈی، اس کے متعلق ہم بات کریں گے آگے چل کے بھی، وہ بہت کام آئے گی اس کورس میں انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے یہ وہ 5 صفحات ہیں جو کہ QC4 میں یعنی نیکسٹ کورس میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں دیکھیں پہلے صفحے پہ 17 نئے الفاظ ملیں گے، پھر 17، پھر 8، پھر 16، پھر 12، یعنی ہر صفحے پہ 15، ہر لائن میں ایک نیا لفظ صرف. الحمدللہ. سیکھنے کا انداز اشارے اور فکروں کے ذریعے. آپ کو یاد ہے اشارے اور فکرے، پوائنٹرز اینڈ فریزز. اور R5S10 لاؤڈ، وہی انداز، ریلیکس کریں، گہری سانس لیں، پانچوں اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، چکھنا، محسوس کرنا، جیسے TPI تھا. افعال کی حرکات سے ان کو پہچانیں، اسماء کے اشکال، شکلوں کو تصور میں لے کر آئیں. کم از کم 10 سیکنڈ ہر فریز یعنی ہر فکرے پر غور کریں تو آپ کو انشاءاللہ، اور بلند آواز میں کہیں گے تو الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے. اور ہر چند سلائیڈ کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے الحمدللہ، اور آپ کے دانت نظر آئیں، آپ کو نظر تو نہیں آئیں گے لیکن کوشش کریں آپ اسمائل کریں دل سے الحمدللہ. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ وہ جو پہلے ہم کر چکے، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے بعد. اور آخری 5th پوائنٹ، مزید فی کے افعال، اسپیشل افعال ہم سیکھیں گے جو تقریباً ہر سطر میں ایک آتے ہیں. اگر ہر سطر میں ایک نیا لفظ آئے تو ہم قرآن کے کتنے الفاظ سیکھ رہے ہیں. اگر ہر لائن میں ایک نیا لفظ جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں، ایک نیا فعل. 9,000 ایکسلنٹ. تو 9,000 کے قریب ہم نئے افعال سیکھیں گے. اور سب سے آخر میں 200 سے زائد عربی جملے بول چال کے. تو آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور آپ کی ووکیبلری بھی ایڈ ہو رہی ہے الحمدللہ پھر سے. تو آئیے جلدی سے ریوائز کرتے ہیں. QC1 میں ہم نے جو افعال سیکھے تھے، کیونکہ یہ ساری افعال کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں ہمیں اسم بھی ملیں گے، حرف بھی ملیں گے، اور فعل بھی. اسماء جب ملیں گے تو ہم نے اس کی واحد جمع تلاش کرنی ہے اور اس کا معنی. حرف ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں QC1 میں، وہی بار بار ریپیٹ ہوں گے. اور فعل وہ ہیں جو کہ آپ یوں سمجھے کہ 3 قسم کے، ایک قسم کے فعل ہم نے QC1 میں پڑھے. وہ کون سے تھے؟ جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. ان میں کیا خاص بات ہے؟ 3 حروف والے ہیں اور تینوں صحیح حروف ہیں. صحیح سے مراد یہ ان میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے. فتح، نصر، ضرب، سمع. اور یہ 4 دروازے ہیں، 4 ٹائپس ہیں جو ہم نے QC1 میں پڑھے. اور ساتھ ہم نے ایک کہانی بھی پڑھی تھی. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع. تو یہ وہ 4 ہیں. اور ہم نے ہر پیٹرن کے 2 4 افعال پڑھے تھے. آپ کو یاد ہوگا فتح کے پیٹرن پہ ہم نے جعلہ بھی پڑھا، فعلہ بھی پڑھا. نصرہ کے پیٹرن پہ عبدہ بھی، خلقہ بھی، کفرہ بھی، یا میں اگر نہیں پڑھا تھا تو خلقہ. تو ہم نے کچھ افعال پڑھے. تو آج اور QC2 میں اسی طرح ہم نے ایسے افعال پڑھے جن میں کوئی نہ کوئی 3 میں سے ایک کمزور تھا. وہابہ، وعدہ میں پہلا حرف کمزور، قالا، زادہ، شاء میں دوسرا، دعا، ہدا، ردیہ میں تیسرا. اور پھر ہم نے ایسے افعال بھی پڑھے جن کے آخری 2 ڈبل تھے، ظنّا، ضلّا، مسّا. تو یہ QC2 کا ہمارا کورس تھا. اور حمزہ کے ساتھ والے بھی افعال ہم نے پڑھے، امارا شروع میں حمزہ، سعالہ بیچ میں حمزہ، اور قرأ آخر میں.
تو یہ کورس 2 آپ کا مکمل ہوا. تو اسی طرح کورس 3 میں کیا ہے؟ اب کورس 3 میں جو افعال ہیں ہم نے صرف 8 قسم کے افعال پڑھنے ہیں. دیٹس اٹ 8. تو ہم نے اگر آپ سوچیں QC1 میں 4 طرح کے پڑھے تھے اور QC2 میں ہم نے 1 2 3 4 طرح کے پڑھے تھے. یعنی ایک کون سے جن کے شروع میں کمزور حرف، ایک ایسے جس کے بیچ میں، ایک ایسے جس کے آخر میں، اور پھر ہم نے ڈبل والے. اور QC5 میں ہم 8 قسم کے پڑھیں گے افعال. ان 8 کی کیا خاص بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے پیٹرن ہیں. تو 8 ہم پیٹرن پڑھیں گے، جیسے فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، 4 پیٹرن ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی پیٹرن ہے، علمہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ. لیکن ذرا ڈفرینٹ ہے. اب کیسے ہیں اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. 5 یہ ہیں اور 3 اور ہیں. جو خاص بات QC3 میں آئی، آج جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس پہلے لیسن میں، یہ پورے QC3 کا خلاصہ ہے. اس لیے پریشان نہیں ہونا. ہم یہ جو افعال دیکھ رہے ہیں علامہ، ہم پورے لیسن پڑھیں گے جس میں صرف علامہ کا ٹیبل پڑھیں گے. پھر پورا لیسن پڑھیں گے اس میں صرف حاسبہ کا ٹیبل پڑھیں گے. اس طرح جو میں آپ کو 8 ٹیبل بتا رہا ہوں، اس کے کم از کم 8 لیسن پڑھیں گے، بلکہ 8 سے بھی زیادہ. تو آج میں اوور آل آپ کے ذہن میں لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر 8 پڑھنے یا افعال، تو یہ 8 میں فرق کیا ہے؟ واٹس سو اسپیشل؟ پہلی بات اسپیشل یہ ہے کہ ہم نے جب QC1 پڑھا تھا تو ہم نے کہا تو اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں اس کا ماضی اور مضارع یاد کرنا ہے. یاد ہے آپ کو بات؟ میں کہتا تھا جعل یجعلو، رفع یرفع. تو اس کا وزن، اس کے زبر زیر پیش بتاتے تھے کہ یہ فتح کا پیٹرن ہے، یا نصرہ کا پیٹرن ہے، یا ضربہ کا، یا سمع کا. اور یہی پیٹرن آپ کے QC2 کے کمزور افعال میں بھی ریپیٹ ہوئے. وہ 3 والے تھے. اب QC3 میں 3 والے نہیں ہیں. دیکھیں علامہ میں 3 حرف نہیں ہیں، 3 سے زیادہ ہیں. لام 2 دفعہ ہے. حاسبہ میں بھی 3 سے زیادہ ہیں. اسلمہ میں بھی 3 سے زیادہ ہیں. اختلافہ میں تو 5 ہیں. استغفرہ میں تو 6 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ QC3 میں ہم ایسے افعال پڑھیں گے جو 3 سے زیادہ حروف ان میں ہوتے ہیں. کس کی بات کریں؟ جو ماضی ہے. دیکھیں فتح کا ماضی والا جو تھا اس میں 3 تھے، وعدہ، وہبہ. اور QC3 میں علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ. یہ سارے ماضی کے ہیں، پہلا صیغہ، یعنی کہ علامہ اس نے سکھایا. اچھا، اب اس میں خاص بات کیا ہے کہ جب ہم نے QC1 پڑھا تھا تو اس کا جو آخری صیغہ تھا وہ مصدر تھا. فتح کا مصدر فتح تھا، اور نصر کا مصدر نصر تھا. لیکن ضروری نہیں تھا کہ سب کے پیٹرن ایک جیسے ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو باقی سارے ایک جیسے ہوتے تھے لیکن مصدر ڈفرنٹ ہوتے تھے، تو مصدر یاد کرنا مشکل ہوتا تھا. QC3 میں مصدر یاد کرنا آسان ہے، اور ہم پہچانیں گے افعال کو مصدر کے ذریعے. تو آج کی پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے، QC3 کے افعال جو ہم سیکھیں گے ان کو پہچاننے کے لیے ہم استعمال کریں گے اس کا مصدر. جبکہ QC1 اور QC2 میں جو افعال ہم نے سیکھے تھے ان کو پہچاننے کے لیے ہم اس کا فعل ماضی اور مضارع دونوں کو یاد رکھنا ہے. اس لحاظ سے QC3 کے افعال آسان ہیں. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے جو مصادر ہیں QC3 کے، وہ تقریباً تمام کے تمام اردو میں استعمال ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار، یہ تمام عربی کے الفاظ ہیں لیکن اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو QC3 بہت ہی آسان ہے. تو اب ہم نے یہ جو ریلیشن شپ ہے، علامہ اگر فعل ہے تو اس کا مصدر تعلیم ہوگا. حاسبہ اگر فعل ہے تو اس کا مصدر محاسبہ ہوگا. اسلمہ اگر ماضی ہے تو اس کا مصدر اسلام ہوگا. اختلافہ کا مصدر اختلاف ہوگا. استغفرہ کا مصدر استغفار ہوگا. یہ ہمارا چیلنج ہے اگلے 20 لیسنز کا. اور آئیے اگلے 3 بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ سے 8 کہے تھے نا، 5 یہ اور 3. تدبرہ، یہ فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ. اور تدبرن، یہ مصدر ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں تدبر، تو اردو میں تدبر غور و فکر. تدارسہ،
तदारसा एक दूसरे को पढ़ाना, तदारुस उसी का मसदर है, इनकलाबा पलट जाना, इनकलाब पलटना। तो देखिए हमने ये 8 अफ़आल पूरे QC3 में पढ़ने हैं 20 लेसन में, और उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखे हैं, एक है उसका माजी हर एक का अल्लामा, और उसका मसदर तालीम, और इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे, बड़ा ही दिलचस्प है। और आपको खुशी होगी जानकर के उर्दू में ये तमाम के तमाम मसदर आपको मिलेंगे, तो आपको लिए माना भी आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब आगे चलते हैं कि पहले 5 सफ़ात हमने QC2 में पढ़े कुरान के, तो हमने राइट हैंड यूज किए 5 सफ़ात के लिए। अब हम लेफ्ट हैंड से 5 सफ़ात यूज करेंगे, तो ये हमारे पेज नंबर 6, 7, 8, 9, 10 अपने सामने यूं रख लीजिए अपना बायां हाथ, और इमेजिन करें कि कुरान के सफ़े 2-2 करके खुले हुए हैं, छठा और सातवां यूं खुला हुआ है, 8वां और 9वां यूं खुला हुआ है, और 10वां। तो हम पहले छठा पढ़ेंगे, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और हर सफ़े पे 4 इशारे, 4 पॉइंटर्स, यानी मज़ामीन को सामने रखते हुए उनको हमने डिवाइड कर दिया 4 इशारों में। तो सफ़ा 6 के 4 इशारे, इन 4 उंगलियों पे, पहली उंगली के इशारे 4, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। तो 4 इशारे पहले पेज के लिए होंगे, 4 अगले पेज के लिए, एंड सो ऑन। ये हमारा आज का लेसन भी होगा इंशाल्लाह। तो देखिए अब आपने क्या याद करना है, पहले सफ़े के 4 इशारे, जिनमें से हर इशारे का एक लेसन है। हिदायत और नतीजा हमारा लेसन नंबर 6A है, और बनी इसराइल को दावत लेसन नंबर 6B है। इस अंदाज से हम आगे आगे चलेंगे, और फिर नेक काम करो, उस दिन से डरो। और आसानी के लिए हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। हिदायत रिपीट करें आप अपनी जगह पे जहां भी बैठे हैं, हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। और डिटेल में क्या है, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। तो अब बारी बारी हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला लेसन, और जो ऑर्डर होगा पढ़ने का यही होगा। पहले हम तारुफ कराएंगे उन आयात का, फिर तर्जमा और शरह, असबाक, दुआ, प्लान, एक हदीस या एक हमारा टुकड़ा होगा नसीहत का। फिर इन्हीं अल्फाज में, इन्हीं आयात में हम अस्मा तलाश करेंगे, उनके वाहिद और जमा, और अफ़ाल तलाश करेंगे कि किस ग्रुप से हैं, क्या QC1 वाले ग्रुप से हैं, QC2 वाले ग्रुप से हैं, या QC3 वाले ग्रुप से हैं। तो हमने जो पुराने अफ़ाल पढ़े हैं उनमें उसी टाइप के अफ़ाल की मजीद एडिशन हो जाएगी हमारी वोकैबलरी में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो पहला लेसन है, उसका जो पहला हिस्सा है हिदायत और नतीजा, वो आयात नंबर 38 और 39 से उसका ताल्लुक है, हिदायत और नतीजा। और अगर हम देखें कि इससे पहले पिछली आयात में क्या गुफ्तगू हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र किया था, और उस आजमाइश को भी बयान किया था जिसमें इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाने की कोशिश की थी, बल्कि किसी हद तक कामयाब भी हुआ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमाई। ये पिछली आयत का खुलासा है। और आज बात हो रही है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हिदायत मैं भेजूंगा, और जो मेरी हिदायत को कबूल करेगा उसको ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम होगा, और जो इनकार करेंगे और आयत को चुटलाएंगे वही होंगे अस्हाबुन नार, और इसी में वो हमेशा रहेंगे। तो आइए, हमारे लिए सबसे अहम बात इन आयात में असबाक हैं। तो क्या सबक हमें मिलते हैं? हमें असबाक जो पॉइंटर्स हैं इन आयात के, वो 4 हैं। पहला है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खलीफा बनाकर ज़मीन पर उतारे गए। तो वो खलीफा अगर थे तो उनके जाने के बाद फिर जो उनके बाद में आने वाले हैं वो भी ज़मीन पर खलीफा हैं, और एक जिम्मेदारी के साथ उनको सौंपी गई है। दूसरी बात पता चलती है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही मिल सकती है। इन आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे हिदायत पहुंचेगी, आप किसी और से नहीं। और तीसरी ये है, और तीसरी चौथी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हिदायत हासिल करने वाले, हिदायत की पैरवी करने वाले जन्नत में, हिदायत का इनकार करने वाले जहन्नम में। तो हमें सिंपल बेसिक रूल्स बताए जा रहे हैं।
تو قرآن کتنا آسان ہے, دیکھیے ہر لائن میں آپ کو 2 یا 2 سے کم نئے الفاظ ملیں گے. آتے ہیں لفظی. اچھا, یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ کس انداز میں قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے, چونکہ اب ہم کچھ گرامر بھی سمجھ رہے ہیں, کچھ ہم اسما کو بھی جانتے ہیں, تو ہماری نظر کدھر ہونی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک تو جو ہم الفاظ پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو ریکگنائز کر سکیں, ان کو پہچان سکیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ جو ٹکڑے ہیں ان کو ریکگنائز کر سکیں کہ یہ کیا ایک ٹکڑا ہے یا 2 ٹکڑے ہیں. تیسرا یہ کہ جو افعال پہلے گزر چکے ہیں ان کے وزن پر نئے افعال آئیں تو ہمیں آسانی ان کو تلاش کرنے میں. لیکن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آیات کی تلاوت, اس کا پھر ترجمہ, اور پھر ہم لفظی اس کی تشریح کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل نہبطوا منہا جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں گے قلنا ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں سمپل سا. ہم نے کہا, کس نے کہا؟ ہم نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا, تم سب اتر جاؤ اس سے, یہاں سے سب کے سب. فإما, تو پھر اگر, یاتینکم, آئے تمہارے پاس, منی, میری طرف سے, ہدن, ہدایت, فمن, تو بس جو, تبع, پیروی کرے, ہدایا, میری ہدایت کی, فلا خوفن, تو پس نہیں ہوگا خوف ان کو, ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا, ولا ہم, اور نہ ہوں گے وہ, یحزنون, غمگین. تو یہ ترجمہ بنا کیسے, اس کو غور سے دیکھتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. کلنا, اگر کلنا پہ کی میں بات کروں تو کیا کلنا آپ نے پڑھا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے کہ کلنا ہماری وکیبلری میں موجود ہے یا نہیں؟ کسی کو نہیں یاد؟ جی عمران بھائی, کلنا کہاں دیکھا تھا؟ قال سر یہ کمزور. ماشاءاللہ. یہ قالا, قالو, کلتا, کلتو, کلتم, قلنا. قلنا کا کیا معنی ہوا؟ ہم نے کہا. ہم نے کہا. اگر یہ آپ نے پہچان لیا ہے تو اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ دیکھیں قلنا لفظ آپ کے وکیبلری میں ہے. اب آتے اہبطو. تھوڑا سا یہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جس کو عربی نہیں آتی اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. قلنا پہ اگر رک گئے تو آگے کیسے پڑھیں گے؟ اہبطو, 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 کیسے پتہ چلے گا عمران بھائی؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ اہبطو ہے, اور یہ کیوں ہے آج ہم اس کو ہم ریزالو کریں گے کہ یہ تب پتہ چلتا ہے جب ہمیں گرامر کے ٹیبل سمجھ میں آئے. تو اہبطو جو ہے یہ ایک ایسا گرامر ٹیبل کے ساتھ ملتا جلتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو اگر آپ اہبطو دیکھیں تو پہلی بات تو ہے اس میں حکم دیا جا رہا ہے اہبطو. تو اس وزن پہ کیا ہم نے کوئی ایسا امر پڑھا ہے کسی فعل میں جس کا وزن بالکل ایسا ہی ہو, اہبطو کی طرح ہو؟ جی سسٹر زیب النساء, اگر آپ نے پہچان لیا تو میں امپریس ہو جاؤں گا. یہ بڑا مشکل کوشچن ہے. سر یہ باب دربا سے ہے اور اس کا فعل امر ہے جمع کا اضربو, اسی طرح اہبطو. اضربو 100% مارکس ٹو یو. دیکھیں یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ سب کر لیں, لیکن ہم جب آہستہ سے چلیں گے تو یہ ہم یہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم فوری, جس طرح سے زیب النساء نے بتایا, اہبطو اضربو کی طرح ہے. اگر اہبطو اضربو کی طرح ہے اس کا مطلب ہے اہبطو کا پورا ٹیبل مجھے آنا چاہیے. کیا خیال ہے زیب النساء؟ آنا چاہیے نا. ہابتا, یہبطو, اہبط, حابط, محبوط, اور حبتن. تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے, لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا گول ہے انشاءاللہ ایک دن. سو قلنا اہبطوا منہا, منہا تو ہم پڑھ چکے ہیں, منہو, منہم, منہا. تو تم اتر جاؤ اس سے. اب یہ ہا کا اشارہ کس کی طرف ہے یہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. جہاں پر بھی یہ جو ان کو کہتے ہیں ضمائر, ضمیر, پروناؤنس
हु, हुम, का, ई, ना, कुम, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ए भी तुम मिन्ना, यानी इस जन्नत से, इस जन्नत में तुम हो, यहां से तुम उतर जाओ। जमिया, सब के सब, उर्दू में कहते हैं सब जमा किए हुए, तमाम के तमाम। तो तुम सब उतर जाओ यहां से, सब के सब। अब क्या होगा? जमीन पे तुम उतर जाओगे। उसके बाद फा इम्मा, फा अलग है, टुकड़ा इम्मा में क्या है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में पढ़ेंगे कि यहाँ पर इन प्लस मा था, दोनों को इकट्ठा किया तो ये नून और मीम मिलकर ये इम्मा बन गए। अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आगे जाकर हम सीखेंगे। लेकिन इम्मा, फिर अगर, यातियन्नकुम, ये दो रंग बताने का मकसद है कि ये दो अलग टुकड़े हैं। और यातियन्ना, हमने इसे मिलता जुलता फेल पढ़ा है, अता याति, वो आया, याति वो आएगा, तो इससे मिलता जुलता है ये, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो फिर जब आए, आ जाए, आएगी, कुम, तुम सबके पास, मिन्नी, ये भी पढ़ चुके आप, हुदन, ये भी पढ़ चुके आप, हुदन का इशारा, हुदन, हदा यहदी, फमन, ये भी पढ़ चुके। पस, तबिया, नया फेल है। इस वजन पे कोई फेल हमने पहले पढ़ा है? कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके? तबिया, समिया, एग्जैक्टली, समिया। सो समिया, तबिया, उसने पैरवी की। इसका मतलब है तबिया का आप पूरा टेबल बना सकते हैं आप, लेकिन अभी ना करें। लेकिन आपको में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर समिया का टेबल आता है तो तबिया का टेबल भी आता है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदाया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है। ये बना कैसे? असल में ये हुदन था, राइट? हुदन कहते हैं हिदायत को। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी हिदायत। तो मेरी के लिए आपको याद है या इस्तेमाल होता है, रब्बी, मेरा रब, किताबी, मेरा रब। तो हुदा होना क्या चाहिए था? अगर इनको जमा करें तो पहली बात तो ये ऊपर से ये खत्म हो जाती है तनवीन, तो ये ऐसे बनता है, हुदा और प्लस या। तो ये पढ़ना बड़ा मुश्किल है, आपको तो पता है, कमजोर हर्फ इकट्ठे आ जाएं तो कोई ना कोई भाग जाता है। तो और जबर के बाद ये भी आपको याद है अलिफ आना चाहता है, तो ये क्या बन जाता है? हुदा। हाँ, और या का इंटरेस्टिंग बात है कि आमतौर पे या के नीचे जेर होती है, रब्बी, किताबी, दीनी। लेकिन अगर पहले अलिफ आ जाए तो इस पे जबर आ जाता है। छोटा सा रूल है, हम पढ़ेंगे QC 5 में या 7 में। लेकिन आपको पता चला गया खुदाया का मतलब है मेरी हिदायत। तो जिसने पैरवी की अता क्या, मेरी हिदायत की। फला खौफ नहीं होगा, खौफ, खौफ आप पढ़ चुके हैं, खाफा या खाफू पढ़ चुके हैं ना? अगर मैं पूछूं कौन सा बाब है, तो किसके 99% आए थे? जरा मुझे बता सकते हैं कौन सा बाब है खौफ उनका? वो डरा। नहीं, बाब कौन सा है? क्या ये बाब फातहा, है, दराबा है जी? समिया, माशाल्लाह, माशाल्लाह, इम्प्रेस कर दिया आपने मुझे। समय बिल्कुल ठीक है, समय है, खबीफा। तो खौफ नहीं होगा उन पर। वाला हम, देखिए, वा ला हम यहज़नून। अब यहज़नून को पहचानने के लिए इस वजन पे हमने कोई फेल पढ़ा है? इस मुजारे के फेल पे, यहज़नून, हजाना, नहीं, मुजारे का वजन, इस वजन पर हमने कोई पढ़ा है QC 1 में, जो ऐसे ही, जिसका वजन ऐसा ही हो, जिसका आवाज ऐसी ही हो। फतह से क्या बना था? यफ्तहून। यफ्ताहून, और समिया से क्या बना था? यस्माऊन। इसका मतलब ये हुआ कि याज़नून जो है ये किस बाब से है फिर? क्या फतह से ही, फतह, समिया से है? फतह, नहीं, कैसे कहा आपने फतह? समिया से क्यों नहीं हो सकता? इसका सर माजी का सीगा ढूंढना पड़ेगा। माशाल्लाह इमरान भाई, आपको 100 नंबर। आपने सबसे पहले कहना सर मुझे पहले माजी बताएंगे तो पता चलेगा। तो हाजीना, ये गैब का इल्म जो है ना, ये पहले पता होना चाहिए। अब ये कोई टीचर बताएगा आपको या किसी बुक से देखेंगे कि एक्चुअली वो क्या है? हाजाना, हजीना। वो क्या है? हजीना। हाजीना, हाजीना, तो अब क्या बनेगा फिर इसका? किस बाब से हुआ फिर? सामिया, सामिया बनेगा, ठीक है। तो देखें, है ना इंटरेस्टिंग? अरबी ग्रामर कितनी इंटरेस्टिंग है, माशाल्लाह। तो बहरहाल इसकी शरह में ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दूसरी मरतबा कहा है कि उतर जाओ नीचे। पहली मरतबा कहा था आदम अलैहिस्सलाम से जब उनसे लग़ज़िश हुई थी, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की थी, पहले हम पढ़ चुके हैं।
اب کہا نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین پر اصل مقصد خلیفہ بنانے کے لیے یہ گرینڈ پلان تھا. اٹ واز پارٹ آف دا پلان کہ ان کو نیچے بھیجا جائے زمین پہ. اور منی ہدن سے بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت. اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ کلیم کریں گے دنیا میں کہ ہدایت ہم سے ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے اسی ہدایت کی پیروی کرنی ہے جو مجھ سے ملتی ہے. اور وہ کہاں سے پتہ چلے گی ہمیں؟ قرآن سے اور احادیث سے. الحمدللہ. تو منی ہدن یہ مین ٹاپکس ہیں، پوائنٹس ہیں. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، اور غم ہوتا ہے جو گزر گیا اس کا. تو انسان کو دو قسم کے چیلنجز ہیں. ایک آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا خوف کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا گناہ ہوئے ہیں، مجھے کوئی سزا تو نہیں مل سکتی. اور غم ہے جو گزر گیا، اس کو میں چینج نہیں کر سکتا، جو مجھ سے ہو گیا اس کا میں کیا کروں، افسوس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو میرے سے ہدایت کو قبول کرے گا، اس شخص کے لیے نہ فیوچر میں کوئی کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم. تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اے اللہ ہم سب کو یہ کوالٹی عطا کر کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ چھوٹے چھوٹے یاد کر لیں آیات کے ٹکڑے. آگے چلتے ہیں اب ان لوگوں کے متعلق جو ہدایت قبول نہیں کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور یہاں پر یہ حدیث بتانا چاہ رہی ہے کہ موت کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت جب چلے جائیں گے جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. یہ اس کے آپ یہ کہیں گے مجازی معنوں میں بات ہو رہی ہے کہ اب آئندہ سے موت نہیں آئے گی. کہا جائے گا جنت والوں کو کہ تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور جہنم والوں کو تمہیں اب موت نہیں آئے گی. اس سے جنت والے اور خوش ہو جائیں گے اور جہنم والے اور غمگین. یہ کیوں بتائی جا رہی ہے حدیث؟ اس کا اگلا حصہ آئیے، اگلے حصے میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یعنی لوگ دو طرح کے ہوں گے، کچھ ہدایت قبول کر لیں گے، کچھ نہیں کریں گے. اور تیسرے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہدایت پہنچے گی بھی نہیں، ان کو اللہ جانتا ہے کیسے ان کے ساتھ سلوک کریں گے. جو لوگ جن کو ہدایت پہنچ جائے گی اور اس کا انکار کر دیں گے، کفرو. کفرا کون سا پیٹرن ہے؟ نصارا. تو آپ کو کفرو کا پتہ چلا. کفرو کے معنی یاد رکھیں، ایک معنی انکار کرنا، ایک معنی چھپانا، ایک معنی ناشکری کرنا. تو تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اس ہدایت کا، وَكَذَّبُوا اور جنہوں نے جھٹلایا. یہ ایسا فعل ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا، لیکن انشاءاللہ آج کے لیسن کے آخر میں ہم پڑھ لیں گے. اس طرح کے انہوں نے جھٹلایا کس چیز کو؟ بِآیاتِنَا ہماری آیات کو. تو ان کو بِآیاتِنَا کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. بی الگ کر لیں، آیات اور نا، ہماری آیات کو. تو آیات کس کی جمع؟ آیت ان کی جمع. اصحاب کس کی جمع؟ صاحب کی جمع. اور خالدون، خالدون کس کی جمع ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے خالدون کا واحد کیا ہوگا؟ خالد خالد خالد. اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ زیر زبر پیش، ڈبل زیر ڈبل پیش، کیا ہوگا؟ دو پیش خالدون خالدن ہوگا یہ. خالدون ہوگا. ایکسلنٹ. اس کا مطلب آپ کو QC1 بھی یاد ہے، ماشاءاللہ. تو اگر یہ خالدین ہوتا تو پھر واحد کیا ہوتی؟ پھر خالدن خالدن یا خالدین خالدین بھی ہو سکتی تھی اور خالدن بھی ہو سکتی تھی، دونوں پاسبلٹیز تھی. ویری گڈ. آپ کا گرامر آپ کو یاد ہے، ماشاءاللہ. آیا کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن میں بار بار آیات آتا ہے. آیات کا مطلب اس کے بہت سے معنی ہیں، یعنی آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور سب سے ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا کا چلانے والا، پیدا کرنے والا ایک ہے. کائنات میں موجود نشانیوں کو بھی آیات کہتے ہیں، انبیاء کرام کے معجزات کو بھی آیات کہتے ہیں، قرآن کے آیات کو بھی آیات کہتے ہیں. تو تمام آیات جو ہیں جس سے شہر بانو. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا، مجھے یہ پوچھنا تھا، یہاں خالدون لکھا ہوا ہے جی اور جبکہ ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، جی جبکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیونکہ خالد تو فاعل ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے.
جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہر زبان کی ترجمہ میں جا کر یہ رد و بدل ہو جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، تو ہم لٹرل میننگ استعمال نہیں کرتے. خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی معنی ہے. تو جو ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس کو کہتے ہیں کہ رواں زبان میں جس کو میں ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن آپ جس طرح سوچ رہی ہیں ہم اس طرح ہی سوچیں گے آہستہ آہستہ، ہمیں ترجمے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہم اس کو یعنی ہم فیہا خالدون، اس میں وہ رہنے والے ہوں گے. لیکن دونوں چیزیں ایک ہے. سو یہ نیکسٹ لیول کی باتیں ہیں انشاءاللہ. ول ڈو دیٹ. آئیے اس کو ریوائز کرتے ہیں سب مل کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. پڑھتے ہوئے ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ترجمہ ہم نے کر لیا. اسباق ہمارے 4 اسباق تھے. پہلا، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجے گیا زمین پر. ہدایت صرف اللہ کی طرف سے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جہنت، ہدایت کو انکار کرنے والے جہنم. یہ 4 اس کے اشارے ہیں. اور دعا کیا بنتی ہے؟ اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں قرآن اور احادیث کو پڑھوں اس لیے کہ مجھے ہدایت ملے. یہ دعا ہے. تو پلان کیا ہوگا؟ ہر ہفتے کم از کم ایک آدھ آیت کو پڑھنا، اس پہ غور کرنا اور کوشش کرنا کہ اس کا پیغام، اس کی ہدایت ذہن میں رکھ کے دوسروں تک پہنچانا. آئیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. اس میں آیت ان کی جمع آیات. اور اب دیکھیں یہ افعال آ گئے. حبتا یحبتو، یاد ہے؟ ضربا ضاد، حبتا یحبتو وہ اترا. یحبتو اہبت، حابتن، محبوتن، حبوت. دیکھیں مصدر جو ہے سیپریٹ ہے. یہ حبتن مصدر بھی ہو سکتا ہے لیکن حبوت مصدر ہے. جس طرح دخلہ سے دخول مصدر ہے، خرجہ سے خروج ہے، تو یہ بھی ایک پیٹرن ہے. تو اب ہم نے یہ نئے الفاظ یاد کرنے. حبتا نیکسٹ ٹائم آئے تو ہمیں یاد ہو. اور اس کی 6 چابیاں بھی. تبع، سمع کی طرح اس نے پیروی کی. سو تبع یتبع، اتبع تابع، متبوع تبع. تبع اس نے پیروی کی، اس نے فالو کیا. تو اتبع تو فالو کر، تابع فالو کرنے والا. نیکسٹ یحزنون. دیکھیں حزینہ، حزینہ یحزنو. حزینہ وہ غمگین ہوا. حزینہ یحزنو احزن، حازن محزون، حزن. اردو میں استعمال ہوتا ہے حزن، بالکل ہوتا ہے. اور آخری والا کفرا، بالکل نصارہ کی طرح. کافرا یکفرو اکفر، کافر مغفور کفر. اور کافرہ کا معنی اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی، اس نے چھپایا، اس نے کفر کیا. تمام معنوں میں آتا ہے. اور خلدہ، سسٹر بتا رہی تھی خلدہ کا معنی وہ رہا، وہ ہمیشہ رہا. تو خلدہ یخلدو اخلد، خالد رہنے والا ہمیشہ. مخلود یا یہاں پہ ڈیش کیونکہ اس کا اثر کسی اور پہ نہیں پڑتا. ایسے افعال جن کا اثر کسی اور پہ نہیں پڑتا اس پہ ہم ڈیش ڈال دیتے ہیں اسم مفعول کے لیے. اور خلود، دیکھیں مصدر سب کے ڈیفرنٹ ہے. یہ آپ کو مصدر یاد کرنے ہوں گے انشاءاللہ. اور 3 حروف والے کمزور یہ تو کر چکے ہیں. عطا یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان. یہ ہمارا تھا QC2 کا چیلنجنگ فیل. اور ہدا یہدی، ہدا یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدن اور ہدایہ. دیکھیں نوٹ کریں کہ دیکھیں اس کو پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے ہدا، یعنی یہ وہ ہے تاکہ یاد کرنے کے لیے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، ایک پیٹرن ہے. یعنی عطا یاتی اور ہدا یادی ایک جیسا پیٹرن ہے. ویسے تو دونوں ضربہ کا ہے پیٹرن، ایک کمزور حرف میں جا کر ہم کوئی نہ کوئی اس کا ایک پیٹرن نکالتے ہیں. خافہ یہ ایکچولی زیادہ نہیں ہے. عبدالرحمان صاحب اس کو ذرا چیک کیجئے گا، یہاں پر سمیع ہونا چاہیے. یہ اگر سمیع نہیں کرنا تو آپ شاء کا کر دیں. رائٹ عبدالرحمان صاحب اس کو چیک کر لیجئے گا. تو خافہ یا خافو، خف، خائف، مخوف، خوفن وہ ڈرا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا لیسن کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. آیات کے متعلق دوسرا لیسن ہے گرامر کے متعلق. اور گرامر کے متعلق ہم جی سسٹر، جی برادر عابد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
मम्मा मैंने इसको आबिद भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आपका अनम्यूट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, पहले तो मुबारकबाद, आपने माशाल्लाह से एक अच्छा बाब का इफ्तिताह किया है। इंशाल्लाह खैर और बरकत वाला हो सबके लिए। आमीन, आमीन। अच्छा, वो थोड़ा सा ये था कि इस टाइम सर अजान चल रही होती है, जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर टाइम का कोई अगर फिजिबल है तो जरा इस पर एक्चुअली हमारी इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स चल रहा है और मुख्तलिफ जगहों पे है, तो नमाजों के टाइम डिफरेंट है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बीच में आती है इसके लिए जमात के लिए चले जाएं, और बाकी जो मिस हो गया है वो आकर आप वीडियो से बाद में देख लीजिए। ये टोटल लोगों का, यानी आप नाम क्या है, मजीद फी ही, तो मजीद का क्या मतलब होता है? यानी ज्यादा ज्यादा, यानी मजीद जितना पहले उसमें कुछ ऐड कर दें। फी का माना उसमें, तो ऐसे अफाल जिसमें किसी चीज को ऐड किया गया है उसका तारुफ। तो आइए तारुफ में हम चलते हैं कि उर्दू में भी मजीद फी के अफाल होते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। उर्दू में एक फेल होता है निकला, तो अगर मैं निकला के गिरदान बनाऊं, वो निकला, वो सब निकले, तू निकला, मैं निकला, आप सब निकले, हम सब निकले। निकल, निकलो, निकलने वाला, और निकलने वाला खुद किसी पर असर नहीं पड़ेगा, डैश निकलना। यानी मैंने सर एग्जांपल के लिए आपको उर्दू में गिरदान सीखने की जरूरत नहीं, आपको वैसी आती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर निकला जो है एक वर्ब हो उर्दू में, तो इसका मजीद फी कैसे बनेगा? इस निकला में कुछ ऐड कर देंगे। तो इस निकला में मैं ऐड कर देता हूँ एक अलिफ, तो क्या बनेगा? उसने निकाला, तो फर्क बन गया ना। निकला था खुद निकला, निकाला किसी को निकाला, तो ये एक नया ग्रामर का टेबल बन जाएगा। उसने निकाला, उन सब ने निकाला, तूने निकाला, मैंने निकाला, आप सब ने निकाला, हम सब ने निकाला। वो निकालता है, वो सब निकालते हैं, तू निकालता है, मैं निकालता हूँ, आप सब निकालते हैं, हम सब निकालते हैं। निकालने, निकालो, निकाल, निकालो, मत निकाल, मत निकालो, निकालने वाला, जिसे निकाला गया, निकालने वाला, जिसे निकाला गया, और निकालना। कहने का मतलब यह है कि आपने उर्दू में अगर एक अलिफ ऐड करके एक नया फेल बना दिया है, तो अरबी में भी ऐसे ही हो सकता है। सिर्फ ये बताने के लिए आपको ये उर्दू के, और इसके फर्दर भी मैं निकलवाया भी कर सकता हूँ। उसने निकला, वो निकला, उसने निकाला, उसने निकलवाया, उन सब ने निकलवाया, एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट आपके सहन में आया कि जो अफाल होते हैं उनमें थोड़ा सा ऐड करने से, कोई अलिफ ऐड कर दें या कुछ और चीज ऐड कर दें, तो वो फेल लंबा हो जाता है, उसके माने भी बदल जाते हैं, लेकिन बेसिक माना उसके अंदर रहता है। इसका मतलब है कि जो अफाल हमने पढ़े शुरू में QC1 और 2 में, मसलन हमने पढ़ा खराजा, खराजा नहीं पढ़ा हमने तब, अगर लेट्स से कौन सा पढ़ा हमने, समया, समया पढ़ा, समया उसने सुना, और अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं अस्मा, तो ये एक नया फेल बन जाएगा। इसका माना होगा उसने सुनाया। इसका मतलब ये है कि अरबी में भी ऐसे ही हम ऐड करके नए अफाल बना सकते हैं। उर्दू में से खाया, खिलाया, खिलवाया, पिया, पिलाया, पिलवाया, गिरा, गिराया, गिरवाया। अब हम आते हैं अरबी में कैसे ऐड होते हैं। अरबी में जो 3 हरफ वाले फेल होते हैं ना, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फा आइन लाम से। जबर जेर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यानी आप देखें फतहा हो या समिया हो, वो 3 लेटर वाले हैं। इनमें ऐड कैसे करते हैं? अगर बीच वाले को 2 दफा कर दें तो फ़अला, फा के बाद अलिफ ऐड कर दें तो फ़अला, इससे पहले हमजा ऐड कर दें अफ़अला, और फ़अला में पहले ता ऐड करें और फिर सेकंड लास्ट को डबल कर दें तफ़अला, और फ़अला से पहले ऐड कर दें हमजा सीन ता इस्तफ़अला,
تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پڑھیں گے پورے آگے 20 لیسنز میں کہ جو 3 حرف والے افعال ہوتے ہیں ان کو کیسے مزید بناتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے جو مرضی ایڈ نہیں کر سکتے. یہ ایڈ کرنے کے 8 طریقے ہیں، یعنی 8 طریقے ہمیں بتائے گا. ایک طریقہ کیا ہے کہ سیکنڈ والے کو ڈبل کر دو تو یہ مزید فی بن جائے گا نا. مزید فی کیوں ہے؟ اس میں 1 پلس ہے، یہ 3 + 1 ہے. اور فعالہ میں الف ایڈ کر دو تو یہ بھی 3 + 1 ہے، مزید ہو گیا. اور فعالہ میں حمزہ پہلے ایڈ کر دو تو یہ بھی 3 + 1 ہو گیا. فعالہ میں تفعل، اس میں ہم نے 3 میں 2 ایڈ کی ہیں، تا شروع میں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہی والے ہم ایڈ کر سکتے ہیں جو لیٹر ایڈ ہو رہے ہیں، انہی کو ہم ایڈ کریں گے تو نیا بنے گا. اسی طرح سین تا، حمزہ سین تا اگر ایڈ کریں تو استفعل. یہ جنرل نالج کے لیے. اب ہم آتے ہیں ایک ٹپیکل فعل. علیمہ ہم نے پڑھا ہے یا ابھی نہیں پڑھا، تو علیمہ آپ چیک کر کے کہہ سکتے ہیں کہ سمیہ کی طرح ہے. سمیہ کا معنی اس نے سنا، تو علیمہ کا معنی اس نے جانا. تو علیمہ کو میں لکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ یہ کون سا فعل ہے، تو آپ کہیں گے 3 حرف والا. تو 3 حرف والے فعل کا ایک نام ہے جو آپ پہلی دفعہ آج سن رہے ہیں، تو اس کو یاد کر لیں، اتنا مشکل نہیں ہے. 3 کو ثلاثہ کہتے ہیں، ثلاثہ اردو میں، عربی میں تو ثلاثی، ثلاثی یعنی 3 لیٹر. مجرد یعنی مجرد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، اکٹھا، الگ. سو 3 کو الگ کر دیں، ثلاثی مجرد، تو یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے 3 حروف والے افعال کے لیے. اور جن کے اندر ثلاثی مجرد پلس 1، 2 یا 3 حرف ایڈ کریں ان کو کہتے ہیں مزید فی. تو آج آپ نے یہ بات لرن کی کہ 2 طرح کے افعال ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں صرف صحیح حروف ہوتے ہیں، اور ایک وہ جس میں کمزور حرف بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں ثلاثی مجرد کے اندر ہی آتے ہیں. تو آپ جو ٹرم یاد کرنی ہے ثلاثی، نہ بھی یاد کریں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ 3 حرف والے فعل ہوتے ہیں اور ایک 3+ کچھ ہوتے ہیں. تو اگر بیچ والا میں ایڈ ہو جائے وہی سیم، یعنی جو بھی یہاں پر ہے علیمہ سے علامہ، تو یہ مزید فی بن جائے گا. اسی طرح حسیبہ سے کہ اگر سیکنڈ میں الف حاسبہ بن جائے گا. دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا فعلا تھا، تو اس میں سیکنڈ والے میں ڈبل کر دی علامہ. ادھر بھی فعلا تھا تو سیکنڈ والے میں الف ایڈ کر دیا حاسبہ. جی سسٹر سائمہ، سائمہ آپ اپنا وہ مائک انمیوٹ کیجئے. سر مجھے کوشچن کرنا تھا. جی 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 سر، مجرد کا معنی اکیلا؟ جی، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، اکیلا، یعنی الگ سے 3 حرف والے افعال. اور بھی معنی ہوتے ہوں گے، ایک یہ معنی ہے مجرد، لیفٹ alone right side. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے سر، ٹھیک ہے. The 3 alone, the 3 separated ones. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی سب نکال دیں اور جو رہ جاتا ہے پیچھے مجرد. سر میرا یہ کوسچن تھا کہ ابھی آپ نے کہا نا علامہ، تو یہ پھر ڈبل لام ہو گیا، تو یہ ڈبل حرف بھی کہلائے گا پھر؟ نہیں، ڈبل نہیں، ڈبل وہ آخری والا تھا. وہ 3 حرف والے ڈبل تھے جن کے آخر میں تھا. اب اگر اس میں بھی ڈبل آئیں گے تو ہم بعد میں سیکھیں گے، یہ کوشچن آئے گا کہ جو مزید فی والے ہیں ان میں بھی ڈبل ہو سکتا ہے، لیکن آخری والا ڈبل ہوگا. ہمیشہ ڈبل والے وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں ڈبل آتا ہے. مطلب کہ اگر میم ڈبل ہوگا تو پھر وہ ڈبل حروف گنا جائے گا. یس یس، یو گاٹ اٹ. اوکے، جزاک اللہ سر. آخری والا تب. سر اس میں تشدید آئی تو یہ ڈبل ہوگا نا؟ اس میں تشدید آئی ہے نا، تو کیونکہ ہم نے سیم والا ڈبل کیا ہے، تشدید بنے گی. اصل میں یہ کیا ہے؟ علامہ، لمبا. علامہ اس طرح ہے، 2 لام ہے، پہلے والے پہ سکون ہے، اگلے والے پہ زبر ہے. اکٹھا ملا کے لکھیں گے تو تشدید بن جائے گی. کہہ رہے تو یہ 4 ہوئے نا، 1 2. سر ہم نے پہلے جو ڈبل پڑھے تھے وہ تو اس طرح سے نہیں تھے، یہ اب ڈیفرنٹ نہیں، پیٹرن یہ ہے. والا ان کو ڈبل نہیں کہتے. ڈبل کے معنی ہی وہی ہیں جو بھی سسٹر نے کہا، جس کے آخر والا ڈبل ہو اس کو ڈبل والا کہتے ہیں، باقیوں کو ڈبل والے نہیں کہتے. وہ ایک اسپیشل کیٹیگری پڑھی تھی ہم نے، ذنا، دلہ، ایسے افعال جن کا آخری حرف ڈبل ہو ان کو ڈبل کہتے ہیں.
पक्का होगी ओके ये सर, बात? ओके जी, ओके सर। डेफिनेशन याद कर लें। हसीबा से हासबा बना, सर अस्सलाम सलीमा से, वालेकुम जी जी सिस्टर, सर, लेकिन ये सलासी मुजर्रद नहीं आएंगे ना, बिकॉज ये 3 हरफ से ज्यादा हो जाएंगे। नहीं सुलासी मुजर्रब 3 वाले थे, अब जो हाँ नहीं 3 नहीं प्लस हो गए तो ये 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 मजीद फी हो जाएंगे। मुख्तलिफ फिया में आएंगे, मजीद। जी जी यानी ये जो सिस्टर जो जो अगर सेम भी है ना लाम, लेकिन 2 दफा आ गया ना, तो जब 2 दफा आ गया तो 4 बन गए, जी, ये मजीद फी का हिस्सा मजीद मतलब फी वर्ड में है। डाल दी। देखिए ये चीज कॉन्सेप्ट शुरू में बिल्कुल अजीब सा है, लेकिन आप जब ऐसा ऐसा समझ जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन बाद में नहीं होगी। तो इट्स गुड टू नो दिस क्वेश्चंस एंड इसको आसान बना लें अपने लिए कि जिसमें 3 से ज्यादा होंगे वो मजीद फी है। अभी तो इसमें एक और भी आएगा, कहते हैं स्पैनर के, ये कमजोर हरफ वाले भी आ जाएंगे, वो एक नेक्स्ट चैलेंज होगा इंशाल्लाह। अभी कमजोर हरफ वालों की बात नहीं कर रहे हैं। सलीमा से असलमा, अब सलीमा सुलासी मुजर्रद है, लेकिन असलमा मजीद फी है क्योंकि इसके अंदर 3+1। अब देखें जो ऐड होता है ना, कभी बीच में होता है सेम लेटर, कभी अलिफ होता है वो सेकंड पे ही आएगा, कभी हमजा होता है वो शुरू में ही आएगा, यानी जो ये बता इन्हीं में आएंगे। अब खलफा से बना इख्तलफा, इसका मतलब ये है कि पहला हमजा और थर्ड लेटर ता, ये जब ऐड होता है तो ये भी कुछ वर्ब्स बनते हैं। इख्तलफा, इत्तबा, बहुत से ऐसे बनेंगे इंशाल्लाह। तो खलफा, गफरा से इस्तगफरा। अब एक क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा, आप कहेंगे कि जी क्या अलीमा से ये सारे बन सकते हैं? नहीं, ये अरबों ने बनाए हैं। किसी में देखें फर्ज के अलीमा बनाया है तो इसके साथ अल्लमा बनाया है, और आलमा भी हो सकता है बनाया हो, लेकिन इस्तअलमा नहीं बनाया। यानी जरूरी नहीं है कि एक ही जो रूट लेटर से ये सारे बने, कुछ इस्तेमाल होते हैं वो बनेंगे। थ्योरेटिकली तो ये थाउजेंड्स बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो बनेंगे वही बनेंगे जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसलिए ज़हन में ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए कि जरूरी नहीं है कि अलीमा से ये सारे बनने हैं। राइट, ये बात सबको समझ में आई? जी सर, ओके। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए ये जो 5 थे ना, शुरू वाले 5, इनको स्टडी करते हैं कि बीच में डबल हुआ तो अल्लमा है। अब अल्लमा का मस्दर है तालीम। ये कैसे बनाया? सोचने वाली बात है कि हमने क्या किया कि शुरू में ता डाल दिया, उसके बाद आइन अपना रखा, लाम भी रखा, फिर इसमें या ऐड किया, और यानी ता और या ऐड किया है इसके अंदर, तालीम। सर ता तो मुजारे की अलामत भी हमने पढ़ा है ना? मुजारे की अलामत ही पड़ा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुजारे की अलामत हो, ता अपना भी तो आ सकता है। ये ता इसका अपना है, क्योंकि मुजारे की और भी चीजें होती हैं, उसके आखिर में हमेशा पेश वाला मसला होता है, राइट, और वो किसी फेल के साथ। तो यहाँ पर ये मस्दर है, याद रखें ये मस्दर है, और मस्दर के शुरू में ता आ सकता है। ता जो है ना बड़ा कॉमन है, ता फेल के शुरू में भी आ सकता है, मस्दर के शुरू में भी आ सकता है, फेल के शुरू में भी आ सकता है। इसलिए इसको ऐसे याद ना करें कि जिस लफ्ज के शुरू में ता लगाओ वो सिर्फ निशानी ये थी कि आपको पता हो कि ये फेल है और फेल मुजारे है, तो फिर ये ता निशानी है कि फॉर यू, तू। तो अपने आप को एक्सपेंड कर लें, ता लिमिटेड नहीं है। अल्लमा से तालीम बना, हासबा से मसला बनेगा मुहासबा। ये कैसे बनते हैं हमारे लेसन में पढ़ेंगे। आज का जो काम है ना, हम चाहते हैं कि इन मसादर को याद कर लें। अल्लमा का माना होता है उसने सिखाया, और तालीम का माना होता है एजुकेशन। हासबा उसने मुहासबा किया, अकाउंटेबिलिटी की, और मुहासबा कहते हैं अकाउंटेबिलिटी को या मुहासबा को। असलमा कहते हैं वो इस्लाम लाया या उसने सरेंडर किया। असलमा का रियल माना यह है कि उसने सर तस्लीम किया। जब सर तस्लीम करते हैं तो आप इस्लाम ले आते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अल्लाह के आगे, तो इसका मसला है इस्लाम। तो अब मैं याद करना चाहता, मेरा मकसद ये है कि मैंने मसादर को याद करना है। तो याद करने का एक फॉर्मूला ये है कि आप यूं याद करें, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। सब बोलें, तालीम और मुहासबा और की मुहासबा की इस्लाम इस्लाम में इस्लाम बड़ी में अहमियत बड़ी है। अहमियत है। में अहमियत है। तो आइए नेक्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह।
اب دو اور رہ گئے، اختلافہ اور استغفرہ. تو اختلافہ سے اختلاف بنا مصدر اور استغفرہ سے استغفار بنا. تو ہم یاد کیسے کریں گے کہ اختلاف کرنا اور اچھی بات نہیں ہے اور استغفار کرنا چاہیے. تو پھر ہم کیسے اس کو یاد کریں گے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. یہ جملہ یاد کرنے سے ہمیں یہ 5 الفاظ یاد ہو جائیں گے، اور ان 5 الفاظ کی بڑی اہمیت ہے عربی گرامر میں، کیونکہ یہ آپ کے سیٹ پیٹرن ہے مصدر کے. آئیے یاد کرتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. کون سنائے گا یہ جملہ ہاتھ کھڑا کر کے؟ جی سسٹر سعدیہ، سسٹر سائمہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اچھا لیسن ہے نا بتانے کے لیے سب کو. جی سسٹر نورین آپ بتائیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. ایکسلنٹ. جی سسٹر حافظہ نائمہ. تعلیم اور محاسبہ میں اسلام کی بہت اہمیت ہے، اختلاف مت کیجیے اور استغفار کیجیے. چلیں جی 3 تو ہمارے پرفیکٹ ہو گئے اسٹوڈنٹس، ماشاء اللہ. تو اب یہ ہمارا لیسن تھا آج کا الحمدللہ، اور ہم نے کمپلیٹ کر لیا ایک لیسن. کسی کا کوئی کوشچن اس لیسن کے بارے میں؟ یہ انٹروڈکشن تھا. تو پہلا اشارہ ہم نے کر لیا تھا، وہ کیا تھا؟ ہدایت اور نتیجہ پہلا. اور اس میں کیا بات ہو رہی تھی کہ تم سب اتر جاؤ، یعنی اس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تم سب اتر جاؤ اور میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے ہدایت لی وہ کامیاب ہے، جنت میں جائے گا، اور جس نے اس کا انکار کیا اور میری آیت کو جھٹلایا اس کے لیے جہنم میں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ہدایت اور نتیجہ جو ہے اس کا میسج ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ پہلے 5 صفحات تھے جو ہم نے QC2 میں پڑھے، جس میں بات ہو رہی تھی کافرین کی، متقین کی، منافقین کی. قرآن دعوت ہے، آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت ملی. اور اب ہم صفحہ نمبر 6 آنورڈس. تو آدم علیہ السلام کی ہدایت کے بعد شروع ہوں گی بنی اسرائیل کے متعلق جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. صفحہ 6 7 8 9 10. اب شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 40، بنی اسرائیل کو دعوت. یہ بہت ہی اہم ہے، اور خاص کر آج کے حالات میں بہت اہم ہے کہ بنی اسرائیل کو ہدایت دی گئی، دعوت بھی دی گئی، انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی. تو بنی اسرائیل کو دعوت آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، اور آج اس لیسن کا مین مضمون بھی ہے. آگے بتایا جا رہا ہے نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو. تو جو بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، ہمارے پاس بھی وہی دعوت آئی ہے. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ جو یہ دعوت ہے یہ تو بنی اسرائیل کے لیے، میرے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ ہو ہمارے لیے بھی ہے. اور آگے دعوت جا کر تو بنی اسرائیل کو پہلے دی گئی، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کہ ہمیں بھی اب یہی دعوت دی جا رہی ہے. تو کیا ہم بھی وہی تو نہیں کر رہے؟ آئیے نوٹ کرتے ہیں. تو دوبارہ دیکھتے ہیں، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. آج یہ یاد کر کے جانے، یہ 4 اشارے. تو اونچا یاد کریں اپنے اپنے گھروں میں. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. ہدایت اور نتیجہ کا ہم آیات پڑھ چکے ہیں. بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، کیسے دعوت دی جا رہی ہے؟ نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو. تو بنی اسرائیل کو دعوت سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ آدم علیہ السلام کو، وہ پہلے انسان تھے جن کو ہدایت دی گئی. یعنی پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک پوری امت کو دعوت دینے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس امت کو دعوت دی گئی ان دا شیپ آف یعنی a book. تو یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی تھی جہاں پر یہود کے قبیلے آباد تھے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم قبول کر لو نبوت کہ جن کی یعنی جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور ان کے پاس وہ کتابیں موجود تھیں،
उनसे वो इनकार कर रहे थे, तो ये उनको बताया जा रहा है। ये तारुफ में याद रखिए इस बात को कि इन आयात में उनको याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हें दावत दी गई थी, अब तुम ऐसा मत करो। क्या ना करो, आइए देखते हैं। सबसे आम बात जो हमें बताई गई है कि जब भी कोई कौम हक से दूर हो जाती है तो उसकी अखलाकी और रूहानी हालात बिगड़ जाती है। अगर ऐसा हो तो उसका इलाज क्या है? तो इस तारुफ को सामने रखते हुए, और ये भी कि सुधारने के लिए नबी जब आता है तो उस नबी पर ईमान रखने के बाद हमें माशरे में क्या तब्दीलियां लानी चाहिए, तो इन हदायत पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो आज की ये हिदायत जो हैं, जो बनी इसराइल को दावत दी जा रही है, हमारे लिए भी वही हिदायत है। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा मत करो, तो हम सीखेंगे आज कैसा नहीं करना। तो असबाक में क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है, अल्लाह ताला के जो बेशुमार एहसानात हैं उनकी कदर करें। ख़ास तौर पे जो हम पर आए हैं, कुरान, रसूल, ये दो ऐसी नेमतें हैं जिसकी वजह से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और एहसानात को याद करना चाहिए। फिर हमें उस अहद को याद करना चाहिए कि सिर्फ उसी की इबादत करनी है और इताअत करनी है, रसूलों की पैरवी करनी है, इस पैगाम को फैलाना है, और सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में रहे, माशरे का या कल्चर का नहीं। तो ये तीन ख़ास चीज़ें हैं। और चौथी है, कुरान के हकूक़ को अदा करें, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी के साथ किसी किस्म की मुसालहत ना हो, हक को बातिल के साथ या सच को झूठ के साथ ना मिलाएं। तो ये इसमें तकरीबन 6 मुख्तलिफ असबाक हैं, लेकिन 6 ऐसे हैं कि जो हम आयात पढ़ेंगे तो खुद ब खुद नज़र आएंगे। पहला याद रख लीजिए, एहसानात को याद रखना और अल्लाह के अहद को याद करना कि सिर्फ उसी की इबादत, यानी उसी की हमने इबादत करनी है, उसी की इताअत करनी है, और सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में हो, कुरान के हकूक़ को अदा करना है, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी किस्म की मसालत को कबूल नहीं करना, हक को बातिल के साथ और सच को हक के साथ, सच को झूठ के साथ नहीं मिलाना, सच और झूठ, हक और बातिल को अलग अलग रखना है। इन असबाब को ज़हन में रखते हुए अब हम आयात की तरफ आते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, यानी या पुकारने के लिए आता है, तो यहाँ पर पुकारा जा रहा है या ए बनी इसराइल, यानी इसराइल के बेटों, मुराद ये है कि इसराइल की कौम। ए बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम वइया फरहबून। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू, तुम याद करो, उज़कुरू, ज़करा यज़कुरु, उज़कुर, उज़कुरू, ये तुम सब याद करो, अप्रिशिएट करो। किनको? उन नेमतों को, नेमती, मेरी नेमत को, यानी वो कौन सी नेमत है? हिदायत की नेमत है। अल्लती, वो जो, अल्लती कहा था, जैसा अल्लज़ी था ना, वो जो हमने पढ़ा था मुदक्कर के लिए, तो इसका ऑपोजिट है अल्लती, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ी। अल्लती किसके लिए कहा जा रहा है? नेमत के लिए। तो याद करो उस नेमत को जो अनअमतु, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर। तो ये वाला भी हमने फेल नहीं पढ़े, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ए बनी इसराइल, तुम याद करो उस नेमत को जो मैंने अता की, जो मैंने इनाम की तुम पर। व औफू, व और औफू, और पूरा करो, बिअहदी, मेरे वादे को, जो मेरे साथ वादा किया उसको पूरा करो। ऊफी बिअहदिकुम, तो मैं पूरा करूंगा वो वादा जो मैं तुम्हारे साथ किया। इसका मतलब ये है कि ये एक अहद है अल्लाह की तरफ से, हम उस हिदायत पे अमल करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो अल्लाह का वादा ये है कि वो हमें इसके मुकाबले में इस वादे को पे पास रखने के बदले में हमें एक जन्नत अता करेगा। वह या फरहबून, और मुझी से डरो। या याद रखें, वो या हदाया था, मेरी हिदायत, या मेरी ही, जैसे या का नस्तईन, या का नाबुदु, यहाँ पे या मुझी से, फरहबून, पस डरो, पस तुम सब डरो मुझसे। इसको हम खोल के देखेंगे कितने टुकड़े हैं। तो फिर से, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत को
جو میں نے انعام کیا تم پہ، اور پورا کرو میرے وعدے کو. ایسا کرو گے تو میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو. اس آیت میں 3 کام کرنے کا ذکر. اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، یعنی تمہارا دل نرم اور شکر کے ساتھ تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے، اس کو یاد کرو. یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. اور لیٹس سی نیکسٹ ایک حدیث نعمتوں کا سوال ہوگا. یس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. اس کا مطلب ہم سب سے 5 چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور وہ ہمارے احسانات ہی ہیں. کیا چیز؟ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں صرف کی، اس کی جوانی کے بارے میں اس نے کہاں اس کو کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے اس نے کمایا، کس چیز پہ خرچ کیا، اور اس علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ نعمتوں کا، یہ سب نعمتیں ہیں. عمر ہمیں جو دی گئی ہے ایک نعمت ہے، جوانی ایک نعمت ہے، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور علم جو ہم تک پہنچا اس کو کیسے ہم نے اس پر کتنا عمل کیا. تو ان کا سوال ہم سے ہوگا. اے اللہ ہمیں اس میں ہماری آسانی فرما کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. تو عہد کو پورا کرو، صرف اور صرف اللہ سے ہی ڈرو. الحمدللہ. آئیے اس کے بعد کیا ہے دیکھیں. پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ امر ہے، اذکرو حکم دیا جا رہا ہے تم ایسا کرو. اوفو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے، رائٹ. اور اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے آمینو تم سب ایمان لاؤ. بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون. وآمنوا اور تم سب ایمان لے آؤ، بما انزلتو اس پر، یعنی اس وحی پر، اس کتاب پر جو میں نے نازل کی. اب کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے قرآن جو نازل کیا گیا ہے وہ کیا کرتی؟ مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرتے والی ہے لما معکم، اس چیز کی، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ کیونکہ یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ، اور یہ بھی ہم تکونو بھی پڑھا تھا، کانا یکونو، لا تکن لا تکونو 2 میں، تم مت ہو جاؤ اولا کافرم سب سے پہلے انکار کرنے والے. یعنی تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، تمہارے پاس پہلے کتاب موجود تھی تو تم سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں نہ ہو جانا. ولا تشترو اور نہ بیچو بھی آیاتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، وإیای فاتقون اور مجھ سے ہی ڈرو. پہلے کیا تھا؟ فإیای فارحبون، فإیای فاتقون اور مجھ سے ہی ڈرو. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اس سے کیا مراد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کی شرح میں. پہلی بات میں اس آیت میں 4 باتوں کو حکم دیا جا رہا ہے. قرآن پر ایمان لاؤ، آمینو بما انزلتو، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو کیونکہ تم تو تورات میں پہلے اس بات کو جانتے ہو. تیسرا، دنیا کے فائدے اور مصالحت کے لیے کمپرومائز نہ کرو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی میری آیات کو کم قیمت پہ نہ بیچو. اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں؟ کوئی یہ کوشچن آنسر کرنا چاہے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، یعنی تھوڑی سے فائدے حاصل کرنے کے لیے میری آیتوں کو بیچنا دو، یعنی کچھ پیسہ حاصل کر کے جس سے شیئر بنو. کیا خیال آپ کو زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں؟ جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا، فرحبون اور فتقون دونوں کا مطلب ایک جیسا ہی ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق دونوں میں ہے کہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو،
اس میں اس کے اندر جو ہے نا پرہیزگاری کا عمل ہے یا فتقون. اور اس کے اندر جس کوشچن کی وجہ یہ تفسیر میں آپ کلیریفائی کریں گے کہ راہبہ کیسا ڈر ہوتا ہے اور اتقا کیسا ڈر ہوتا ہے. یہ اتقا جو فتقون والا ڈر ہے اس کے اندر جو تقوی والا ڈر ہے، کانشیسنس والا ڈر ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس طرح کا ڈر ہے. جبکہ وہاں پر ہدایت کے معاملے کی بات ہو رہی ہے. دونوں فرق ضرور ہے، اس فرق کو ہم واضح کریں گے شاید آگے اسی کورس میں کریں گے یا آگے جا کے. لیکن فی الحال فتقون جو ہے یہ مجھ سے ہی ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے کچھ کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے تم سے. تو یہاں پر ناراضگی کا پہلو زیادہ ہے، اسی کو ڈرنا کہا جا رہا ہے، رائٹ. جبکہ وہاں ڈرنا جنت و جہنم سے ڈرنے والی بات بھی ہو رہی ہے. تو فرق اس طرح ہے، اور اس کو فردر بھی گروپ میں کلیریفائی کر دوں گا فار یور سیک. ٹھیک ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا. تو میرا کوشچن یہ تھا کیا زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں آیات کو؟ نو سر، نہیں اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. سر جس بھی قیمت پہ بیچے وہ ہلکی ہی ہوگی، وہ کم ہی ہوگی. نہیں بیچ ہی نہیں سکتے. جس نے بیچ دی اس نے اپنا مال بیچ دیا. ایگزیکٹ. اس کا مطلب ہے بہت جتنی قیمت بھی ہے وہ تھوڑی ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ یعنی جتنی قیمت بھی ہے وہ بہت کم ہے ایمان بیچنے کے مقابلے میں. تو کیا ایسا کرتے ہیں ہم جب اللہ پہ توکل نہیں کرتے تو ہم ایمان بیچ دیتے تھوڑے سارے پیسوں پہ؟ سر آج کل تو یہی ہو رہا ہے. ویسے اس طرح ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو دنیا کے فائدے کی خاطر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ میں استغفار کریں، معاف کر لیں، اور صرف اللہ سے ہی ڈرو. نیکسٹ ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. تو ایس وی گو along ہم پڑھیں گے ان کو جب ٹکڑوں کو الگ کریں گے تو آگے جا کر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. اور مت چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حالانکہ تم اسے جانتے ہو. اس آیت کو اسٹڈی کرتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا. دیکھیں تلبسو ہوتا ہے ایک ملانا کسی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ، یعنی گڈ مڈ کرنا، ملانا. تو حق اور باطل کو آپس میں گڈ مڈ نہ کرو، یعنی تھوڑی سی حق کی بات کی اور باقی جو ہے وہ باطل. وہ تک تم ہوتا ہے چھپانا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ یہاں دوبارہ لا نہیں لکھا گیا لیکن لا انڈرسٹوڈ ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ نہ تو تم حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ اور نہ ہی تم چھپاؤ حق کو. یعنی چھپانا ایک ہے کہ حق بتانا ہی مت، اور ایک یہ حق کے ساتھ باطل کو ملا کے بتانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں پہ واہ کا مطلب ہے اس حال میں کہ تم جانتے ہو. جب تمہیں سمجھ آ جائے حق کی تو اس کے بعد حق اور باطل کو آپس میں گڈ مڈ نہ کرو، نہ ملا کے بتاؤ اور نہ ہی چھپاؤ حق کو. اس کام میں اس آیت میں دو کاموں سے روکا جا رہا ہے. کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے علماء؟ وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے دو کام کرتے تھے. یعنی کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم اگر تھا بھی تو وہ یہ جان لیتا کہ جی اس میں علامات دی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی، تو وہ اس کو اس حق کو باطل کے ساتھ ملا کر ان کو شک میں ڈال دیتے تھے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے. اور جس کو تورات کا بالکل بھی علم نہ ہوتا اسے وہ چھپا لیتے، ٹوٹل اس کو بتاتے ہی نہ. یعنی یہ ایک، اور ہمارے ہاں بھی علماء یا ہمارے یہاں کچھ ایسے علماء ہیں جو جس کو پتا ہو علم کے حق کے بارے میں تو اس کو ملا جلا کے بتا دیا، اور اگر نہیں پتا تو بتایا ہی نہیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. یعنی حق کو اگر تھوڑا سا حق معلوم ہے تو حق کے ساتھ باطل ملا دیا، اور اگر حق معلوم نہیں ہے تو اس کو چھپا کے رکھا، بتایا ہی نہیں. اس کو ریوائز کرتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو اس میں الفاظ ہمارے لیے کوئی بھی تلبسو بھی ہم پڑھ لیں گے تھوڑی دیر میں، بھی سمجھ آ جائے گا کو گرامر میں کہ تلبسو کہاں سے بنا ہے.
اور تکتمو بھی کہاں سے بنا ہے؟ تو اور تعلمون یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، علیمہ یعلمو. تو آئیے دیکھتے ہیں اسباق اس میں سے کیا بنتے ہیں. اسباق ہمارے پاس تھے تقریباً 6. بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہماری پہلا پیغام جو بے شمار احسانات ہم پہ کیے گئے ہیں ان کو ہم یاد رکھیں، شکر گزار ہوں، اللہ کی عہد کو یاد کر رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت ہے، رسولوں کی پیروی کرنا ہے، اس کا پیغام پھیلانا ہے. صرف اللہ کا خوف دل میں ہو، نہ ہی معاشرے کا یا لوگوں کا یا کسی اور کا. قرآن کے حقوق ادا کریں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی. حق کو باطل کے ساتھ، سچ اور جھوٹ کو ساتھ ملا کر یا نہ ہی حق کو چھپایا جائے. تو آپ احسانات کیسے یاد رکھیں گے؟ QC1 کی دعا ہے، ہم نے QC1 میں بھی یہ پڑھی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما کس کام میں؟ کہ تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں. پھر میں کیسے کروں گا؟ میں کوشش کروں گا کہ اس مہینے میں دعوت کے موضوع پہ میں کوشش کروں کوئی نہ کوئی لیکچر اٹینڈ کروں، کتاب پڑھوں، مضمون پڑھوں، یوٹیوب پہ کچھ دیکھوں اور کسی کو یہ بتا سکوں. آئیے اسما دیکھتے ہیں کون کون سے. نعمتن کی جمع نعمن، قلیل کی اپوزٹ یعنی ضد تضاد کثیرن، ذکر یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر. ذکر اس نے یاد کیا، راہبہ وہ ڈرا. تو اس کے بارے میں تفصیل میں نے سسٹر کو وعدہ کیا کہ راہبہ میں اور اتقا میں کیا فرق ہے، اس پہ ہم فردر بات کریں گے. راہبہ یرحب، ارحب راہب، مرحوب رحبتن. اور سمیہ کا پیٹرن ہے. اور لیٹس سی لبسا، لبسا آپس میں ملانا، مل جانا. لبسا یلبسو، البس لابس ملبوس لبس. اور لباس بھی اسی سے آتا ہے کہ آپ کو وہ مل جاتا ہے بدن کے ساتھ، اس کو ملا کر کور کر لیتا ہے. تکتمو، قتما یکتمو اکتم، کاتم مکتوم کتمان، اس نے چھپایا، چھپانے کے معنی میں. آپ کی ووکیبلری ایڈ ہو رہی ہے تیزی سے. علیمہ یعلم علم، عالم معلوم، علم QC1 سے آ رہا ہے. تکونو، کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا. کسی کا کوئی؟ تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے اس کو آسانی سے سیکھیں گے. کہ پہلے اس کو ذرا غور سے دیکھیں، علامہ میں کتنے حرف ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی عمران بھائی کتنے ہیں؟ عمران بھائی 4 ہو گئے. اچھا اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ مزید فی. اور اس 4 کے ہو گئے نا ثلاثی. ہاں، اور اس کے درمیان میں جو ہے نا تشدید آتی ہے اسی لیٹر کی، علامہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے سکھایا. اس نے سکھایا. اور علیمہ کا کیا معنی تھا؟ اس نے جانا، اس نے جانا، اس نے جانا. اس نے جانا. ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور اس 42 کا کیا مطلب ہے؟ یہ 42 ٹائم یوز ہوا ہے یوز ہوا ہے قرآن میں. اور یہ بڑا خوبصورت ٹیبل یہ کیا بتاتا ہے، دیکھیں اس کے اندر نا وہ تمام افعال جو اس وزن پہ قرآن میں آئے ہیں وہ سب لکھتی ہیں. یعنی دیکھیں کذبا کیا علامہ کی طرح ہے؟ تو اس کو باہر کے نکال کے سجانے کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ جی سر ویسے ہی لگ رہا ہے. اپنے مائک جو ہے نا سوری تو ذرا میوٹ کر کے رکھیے. جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی جو افعال ہیں ان کے سینٹر والے فعل کے اوپر جو ہے نا وہ شد ہے، تو علامہ کی طرح ہے. بدلا، سلما، خلدا، صرحا، بشارا.
اب ہم ایک ایکسرسائز کریں گے جس سے آپ کا ذہن کھل جائے گا. آپ نے مصدر یاد کیا تھا علامہ کا, کس کو یاد ہے علامہ کا مصدر کیا تھا؟ تعلیم. تعلیم سر. تعلیم. تو اگر نزلہ ہو فعل تو اس کا مصدر کیا ہوگا نزلہ کا؟ تنزیل. 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 تنظیم. اچھا اگر لفظ ہو فصلہ, فصلہ, تو مصدر کیا بنے گا؟ تفصیل. تفصیل. اچھا اب آپ اس ٹیبل پہ دیکھیں اور باری باری ہم کرتے ہیں. آپ بتائیں اگر میں کہوں کوئی سبھی سلمہ تو کیا مصدر ہوگا؟ سلمہ. تسلیم. تسلیم. کبارہ. کبارہ. تکبیر. تکبیر. کفارہ. کفارہ. تکفیر. قدمہ. قدمہ. تقدیم. حرمہ. حرمہ. تکریم. تحریم. سبحہ. سبحہ. تسبیح. 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 صدقہ. صدقہ. تصدیق. 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 بلغہ. بلغہ. تبلیغ. تبلیغ. ماشاء اللہ. فرقہ. تفریق. کلمہ. تکلیم. تکلیم. صورہ. صورہ. تصویر. خلقہ. خلقہ. تخلیق. بشرہ. تبشیر. تبشیر. آپ کیسے سیکھ لیا آپ نے یہ؟ آپ کو زبانی آتے تھے پہلے سے؟ بدلہ. تبدیل. 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 صرفہ. تصریف. تسخیر. سخرہ. تسخیر. تسخیر. خففہ. خففہ. تخفیف. کیا یہ تمام الفاظ اردو میں نہیں استعمال ہوتے؟ جی سر اسی لیے آسان ہے. ملتے جلتے ہیں. کذبہ کا کیا ہوگا؟ کذبہ. تکذیب. تو اب میرا چانس بتانے کا ہے کہ کتنا آسان ہے. اور یہ اچھا کچھ بڑے لکھے ہوئے ہیں کچھ چھوٹے لکھے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتا ہے؟ جی جو زیادہ عام استعمال ریپیٹ ہوا ہوا ہے. قرآن میں زیادہ ماشاء بار اللہ. جو قرآن میں زیادہ مرتبہ آیا ہے وہ زیادہ بڑا لکھا ہوا ہے. کذبہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. کذبہ ہوتا ہے جھٹلانا. آج ہی پڑھا ہم نے جو میری آیتوں کو جھٹلائے گا. کذبہ. علامہ. نزلہ کافی دفعہ آیا ہے. نزلہ اترنا. نزلہ. بینا تبیین. قدرہ تقدیر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پیج ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنا آسان ہے. تو آج کا جو فعل ہم سیکھنے لگے ہیں وہ ہے علامہ. تو علامہ کا ایک تو مصدر تعلیم ہے, اور ہم ریپیٹ کر لیں حاسبہ ہم پڑھیں گے اگلے لیسن میں. اس کا مصدر ہوگا محاسبہ, اور اس میں بھی ہم ایسا ایک ٹیبل دیکھیں گے اور اس میں آپ خود ہی گیس کر لیں گے کہ یہ اگر جاہدہ یہاں پہ لکھا ہو تو یہاں کیا ہوگا؟ مجاہدہ. 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 مجاہدہ زبر کے ساتھ ہے. مجاہدہ. اوکے سر. رائٹ. اس طرح آپ کو بہت سارے ملیں گے جو تو اسی طرح سے ہم سیکھتے جائیں گے. اسلمہ سے اسلام, اختلافہ سے اختلاف, استغفرہ سے استغفار. دیکھیں 1600 ہیں جو اس پیٹرن پہ ہیں قرآن میں, 500, 4500, 1200, 400. یہ 5 طرح کے جو افعال ہیں تقریباً 9000 مرتبہ, 8200 مرتبہ آئے ہیں الحمدللہ. آج کا سبق علامہ اس نے سکھایا. تو کسی کو پتہ ہے قرآن میں یہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ کوئی اگزامپل بتا سکتا ہے علامہ کا؟ الرحمن علم القرآن. علم القرآن. ٹھیک ہے. اور چلیں وعلم بالقلم. علم آدم الاسماء. اسماء. علم بالقلم. علم بالاسماء. تو بہت سارا استعمال ہوا ہے. اینی وے سو علامہ اس نے سکھایا, تو کیا اس کا اشارہ ہوگا؟ یہ والا, وہی فتح والا پہلا اشارہ. علامہ اس نے سکھایا. تو علمو ان سب نے سکھایا. علمتا تو نے سکھایا. علمتو میں نے سکھایا. علمتم تم سب نے سکھایا. علمنا ہم سب نے سکھایا. آئیے سب ریپیٹ کریں. علامہ. اس نے سکھایا. علامہ اس نے سکھایا.
کون کرنا چاہے گا یہ؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے یہ گردان کر دے، پڑھ سب کو سنا دے. جی سسٹر سائمہ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. سر علامہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا تو نے سکھایا، علم تو میں نے سکھایا، ایک منٹ علم رک جائیں دوبارہ پڑھیں. لام پر شد ہے. علمتا. جی سر. علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. سسٹر بشرا آپ کرنا چاہیں گی؟ آپ ہی کر دیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب نہیں آ رہی. جی سسٹر غازیہ آپ کی آواز. ہاں جی. علامہ، علامو، علامہ اس نے سکھایا، علامو ان سب نے سکھایا، علمتا تو آپ نے سکھایا، علم تو میں نے سکھایا، علم تم آپ نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا. سکھانا آسان ہے نا، یہ سیکھ جی. لیا آپ نے ماشاءاللہ. عربی بول چال میں اگر آپ کے حل علامہ تو آپ کیا جواب دیں گی؟ نعم. نعم نعم علامہ. علامہ، نعم علامہ، میں پوچھتا ہوں آپ جواب دیتے رہیں. حل علمو. نعم نعم علامہ، علامہ. حل علمتا. نعم نعم علمتو. ماشاءاللہ. نعم علمتو. حل علمتم. نعم علمنا. ماشاءاللہ آپ تو پرفیکٹ ہے پہلے سے. ویری گڈ. حل علم القرآن کیا معنی ہوا؟ کیا اس کیا نے قرآن سکھایا؟ کیا اس نے سکھایا قرآن؟ علامہ. جواب میں کیا ہوگا؟ نعم نعم علم علم القرآن. القرآن. علم القرآن. دیکھیں قرآن پر زبر آئے گی جو چیز سکھائی گئی. علم القرآن. حل علم القرآن کیا جواب ہوگا؟ نعم علم القرآن. علم علم القرآن. نعم علم القرآن. حل علمت القرآن. نعم نعم علم علمت القرآن. حل علمتم القرآن. نعم علمنا نعم القرآن. علمنا القرآن. اب آپ نے جو بات کی ہے نا اس پہ آپ نے قائم بھی رہنا ہے. آپ نے کیا کہا ہے؟ نعم علمنا القرآن. کیا کہا ہے آپ سب نے؟ جی ہاں ہم نے سکھایا قرآن. ہاں سکھایا تو قرآن. الحمدللہ. آئیے اب ہم چلتے ہیں مضارع پہ. خاص بات نوٹ کریں، اس سے پہلے جب بھی ہم نے مضارع فعل مضارع پڑھے تھے تو اس میں فعل مضارع پہ پیش نہیں زبر آتی تھی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ پیش آ رہی ہے. بڑا انٹرسٹنگ. علامہ یعلمو. سب بولے یعلمو. 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 یعلمو کا معنی وہ سکھاتا ہے. یعلمو. وہ سکھاتا ہے. یعلمونا وہ سب سکھاتے یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں. تعلمو. تعلمو. تعلمو آپ سکھاتے ہیں. تعلمو. میں سکھاتا ہوں. تعلمونا. آپ سب سکھاتے ہیں. علمو. ہم سب سکھاتے ہیں. کون کرنا چاہے گا جنہوں نے پہلے نہیں کیا ٹیبل؟ وہ سسٹر فوزی. جی سر. جنہوں نے پہلے ٹیبل نہیں کیا. عمران بھائی آپ نے تو کیا پہلے ٹیبل. جنہوں نے نہیں کیا پہلے ٹیبل سر میں نے نہیں کیا. آپ کریں بتائیں پھر. یعلمو. ٹھیک ہے. یعلمو وہ سکھاتا ہے، یعلمونا وہ سب سکھاتے ہیں، تعلمو آپ سکھاتے ہیں، اعلمو میں سکھاتا ہوں، تعلمونا آپ سب سکھاتے ہیں، نعلمو ہم سب سکھاتے ہیں. آپ گھر پہ ساتھ اشارے بھی کر رہی ہیں نا؟ جی سر میں کر رہی ہوں. پرفیکٹ. اچھا وہ اب کون کرنا چاہے گا دونوں کو اکٹھا ملا کے جس نے پہلے نہیں کیا؟ حافظہ نائمہ نے بھی کیا نہیں کیا؟ نہیں نائمہ نے نہیں کیا. کریں حافظہ نائمہ آپ کر دیں. چلیں دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے. دونوں اکٹھا کرنا ہے. بتائیے. علامہ. علامہ یعلم. علامہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا. یعلمو وہ سکھاتا ہے، یعلمونا وہ سب سکھاتے ہیں، تعلمو آپ سکھاتے ہیں، اعلمو میں سکھاتا ہوں،
तुअल्लिमूना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं। सिस्टर ने आप सबको कह दिए सिखाते हैं, तो आप सबने अब टीचर बनना है इंशाल्लाह। थैंक यू सिस्टर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, अरबी बोलचाल। हल युअल्लिमु, तो क्या जवाब होगा? नाम नाम युअल्लिमु हल युअल्लिमूना, नाम तो नाम युअल्लिमुना हल तुअल्लिमु, नाम नाम युअल्लिमु हल तुअल्लिमूना, नाम युअल्लिमु नाम नुअल्लिमु। माशाअल्लाह। अब हल युअल्लिमुल कुरआना, इसका क्या मतलब है? हल युअल्लिमुल कुरआना, दवाई लेनी है क्या वो सब कुरान सिखाता है? तो जवाब होगा नाम नाम युअल्लिमुल युअल्लिमूनल कुरआना। क्या जवाब होगा? हल युअल्लिमूनल कुरआन, नाम युअल्लिमुनल कुरान हल तुअल्लिमुल कुरआना, नाम उअल्लिमुल कुरान हल तुअल्लिमूनल कुरआना। नाम उअल्लिमुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। आइए नेक्स्ट हम सीखते हैं कि अमर, अमर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर। कि अल्लमा था फेल मादी, युअल्लिमु था फेल मुदारे। अब अमर हमने बनाना है, कितना आसान अमर बनाना है कि इसी को माजी को लेके इसके नीचे सिर्फ हमने क्या लगानी है? जेर। अल्लिम, आखिर में हमने जज़म। अल्लिम, ये हमारे आमतौर पर स्लाइड पे लिखा होता है अल्लिम, इशारा क्या? अल्लिम, अल्लिम का माना तू सिखा। अल्लिम का क्या माना सिस्टर फौजिया? अल्लिम का क्या माना? यानी तू सिखा। तू सिखा, वेरी गुड, अल्लिम। और अगर मैंने कहना हो तुम सब सिखाओ, तो कैसे कहूंगा? अल्लिमू। वेरी गुड। तो आइए, अल्लिम, अल्लिमू, अल्लिमू, ला तु अल्लिम, क्या माना होगा? ला तु अल्लिम, तुम मत सिखाओ। सिखाओ तुम साथ आपने तुम जरूर याद रखना है, या तुम लिखा हुआ नहीं है, ये तुम सबके साथ है। तू सिखा, तुम सिखाओ, तू मत सिखा। ला तु अल्लिम, ला तु अल्लिमू, तुम मत सिखाओ। आज आया था ला तलबिसू, राइट? ला तलबिसू, तुम मत मिलाओ आपस में। ला तलबिसू, ठीक है। आइए अरबी बोलते। अल्लिम, किसी को कहा जाए तू सिखा, तो कहेगा क्या? कहेगा मैं सिखाऊंगा। अल्लिम, वल्लिमु अल्लिमु, अल्लिम तू सिखा, अल्लिमु मैं सिखाऊंगा। अल्लिमु तुम सब सिखाओ, तो क्या जवाब होगा? नुअल्लिमु, नुअल्लिमु अल्लिम, अल्लिम। मैं सिखा। सर हम आपने सब भी कहा तलबिसू ना, तो वो ते क्यों था शुरू में? मतलब लाम अगर ये ऑर्डर था तो उसमें नहीं, ते क्यों था तलबिसू? यहाँ पर है तो अल्लिमु में पेश है ना, ला तो अल्लिमु, ला तलबिसु, यानी ये जबर से भी बनते हैं ना। हम जब ला तफ्तहू नहीं पढ़ता ठीक थे है हम, सर। ला ठीक है तफ्तहू, सर। ला तंसुरू, तो ये वही ला तलबिसु, ला तो अल्लिमु। ठीक है, नेगेटिव में जब करते हैं तो आ जाता है। नेगेटिव में करते हैं तो आ जाता है, बिल्कुल सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब इसम फाइल बनाना है आपने। इसम फाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका। क्या करना होता है? मीम पेश लगा देते हैं बस। मुअल्लिमु, मुअल्लिमुन, देखें अल्लाह के साथ पहले मीम लगाया, मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन किसको कहते हैं हम? मुअल्लिमुन का माना क्या होगा? सिखाने वाला, सिखाने वाला, सिखाने वाला। सिखाने वाले को क्या कहते हैं? मुअल्लिम कहते हैं ना, हम भी कहते हैं उर्दू में, ये मुअल्लिम है। जी सर, उस्ताद को कहते हैं ना सिखाने वाले को। तो अब इसमें खास बात यह है कि इसके आखिर में डबल पेश आएगा, डबल जेर आएगा, या डबल जबर आएगा, या कुछ भी नहीं डबल आएगा? पेश, डबल पेश आएगा। तीनों आ मुअल्लिमुन, सकते हैं सर। तीनों आ सकते हैं। थैंक यू। किसने भाई ने मुझे कहा तीनों। जो इसम होता है उसके आखिर में मुअल्लिमुन, मुअल्लिमन, मुअल्लिमिन। तो क्या फर्क है इन तीनों में? मुअल्लिमुन में, मुअल्लिमिन में और मुअल्लिमन में। जी इमरान भाई। फाइल, मफऊल। सिंगुलर का फर्क है, अगर सिंगुलर में जेर होगा नहीं तो नहीं, हम मैं ये आगे बात कर रहा हूँ मुअल्लिमुन, मुअल्लिमिन और मुअल्लिमन। ये वही क्वेश्चन है QC1 में, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन में क्या फर्क है? हम कहेंगे तीनों का माना एक ही है। जब इस्तेमाल होगा जुमले में
تو جملے کے اعتبار سے کبھی معلمن استعمال کریں گے، کبھی معلمن، کبھی معلمن، اور یہ کہانی ہم بعد میں پڑھیں گے کون سا کب استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو معلمن کا معنی تو ہو گیا سکھانے والا، اسم فاعل، جس کو سکھایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مفعول، رائٹ؟ کام کرنے والا اسم فاعل، جس پر کام کیا جائے اسم مفعول۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے اسم مفعول، کیا بنتا ہے؟ معلم، زبر آ گیا، تو زیر کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اگر سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہو تو سکھانے والا، اسم فاعل، اسم فاعل، ماشاء، اور اگر زبر آ جائے سیکنڈ لاسٹ پہ معلم، جس کو سکھایا گیا، اسم مفعول۔ مفعول۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ تو دیکھیں اب آ گیا مصدر، وہ تو پہلے سے آپ کو تعلیم، علامہ کا تعلیم، تعلیم میں کیا ہوا؟ پہلے تا ایڈ کیا اور پھر یہ زیر، اس کے بعد یا، تعلیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری یہ جو تین تھے، معلم، اس میں اشارہ، معلم، معلم، تعلیم۔ تو اب ہم نے سارا ٹیبل کرنا ہے۔ دیکھیں اب اصل جو ہمارا ہے نا، کہ پہلے ہم کر لیتے ہیں تھوڑے سارے کوشچنس۔ تو ایک تو پہلے سارے میوٹ کر لیں اپنے، اور اب ہم کریں گے حل انت معلم۔ اس کا معنی ہے حل انت معلم، کیا آپ ٹیچر ہیں؟ کیا آپ سکھانے والے ہیں؟ تو سسٹر سائمہ نے جواب دیں گی، بتائیں اگر آپ سے یا میرے سے کوئی پوچھے حل انت معلم تو کیا جواب دیں گے؟ نعم انا معلم۔ پرفیکٹ۔ اور اگر خاتون ہو تو پھر آپ نے صرف کیا ایڈ کرنا ہے؟ یہاں پہ تا اور یہاں پہ تی، حل انتی معلمتن، نام انا معلمتن، لیکن یہ کورس میں نہیں ہے، نو وریز، لیکن آپ کو اندازہ آنا چاہیے کہ دیکھیں کتنا آسان ہے مؤنث بنانا۔ anyway، حل انت معلم، تو جواب کیا ہوگا؟ نام انا معلم۔ حل انتم معلمون، کیا جواب ہوگا سسٹر نورین؟ حل انتم معلمون کا جواب کیا ہوگا؟ نام نحن معلمون۔ معلمون، ویری گڈ۔ اب آ جاتے ہیں مؤنث کا صیغہ۔ مذکر میں تھا علمہ، اس ایک مرد نے سکھایا، تو اگر مؤنث کریں تو علمت، جیسے فتح سے فتحت، نصرہ سے نصرت، علمہ سے علمت، سو علمہ علمت۔ اسی طرح سے یعلم تعلم، وہ عورت سکھاتی ہے، تعلم۔ یاد رکھیے تا والا صیغہ دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، انت تعلم اور ہی تعلم۔ یہ تو یاد ہے نا پرانی بات، انت تعلم بھی ہے اور ہی تعلم بھی۔ آئیے پورا ٹیبل کرتے ہیں، میرے ساتھ کیجئے۔ علامہ، علمو، علمت، علمت، علمتم، علمنا، يعلم، يعلمون، تعلم، أعلم، تعلمون، علم، علموا، لا تعلم، لا تعلموا، علم، علم، تعليم، وعلم هي علمت، هو يعلم هي تعلم۔ اچھا کون سی ٹیبل سب کو پڑھائے گا؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے جس نے پہلے نہیں کیا۔ جی کون ہاتھ کھڑا کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ یہ ٹیبل سنانا ہے، کون سنائے گا؟ آپ نے تو سائمہ نے بھی کیا ہوا ہے، سسٹر روحینہ سنائیں گی۔ ویری گڈ، نیو اسٹوڈنٹ سسٹر روحینہ بتائیے جی، ہم سب آپ کے سنیں گے، پورا ٹیبل سنائیے اشاروں کے ساتھ۔ علمہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا۔ یعلمو وہ سکھاتا ہے، یعلمونا وہ سب سکھاتے ہیں، تعلمو آپ سکھاتے ہیں، اعلمو میں سکھاتا ہوں، تعلمونا آپ سب سکھاتے ہیں، نعلمو ہم سب سکھاتے ہیں۔ علم سکھا، علمو سکھاؤ، لا تعلم مت سکھا، لا تعلمو مت سکھاؤ۔ معلم سکھانے والا، معلم وہ جس کو سکھایا گیا، تعلیم سکھانا،
अल्लमत उस औरत ने सिखाया, तो अल्लिमु वो औरत सिखाती है। माशाल्लाह, ये ज़बानी याद करना है आपने इंशाल्लाह। सो वन मोर वॉलंटियर जो ये सिखाएगा सबको। जी, यासीन भाई ने हाथ खड़ा किया है मेरा ख्याल है। जी डॉक्टर यासीन, सुनाइए, हम सब आपके साथ सीखते हैं। तो पहले अपने आप को अनम्यूट करें। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लमू उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया, अल्लमत उस औरत ने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिम हम सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु वो औरत सिखाती है, अल्लिम सिखाओ, अल्लिमु सिखाओ, ला तुअल्लिम मत सिखा, ला तुअल्लिमु मत सिखाओ, मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया गया, तालीम ये मस्दर है सिखाना। माशाल्लाह, एक्सेलेंट। जी मोहम्मद मलिक मोहम्मद अकरम साहब, आप भी टेबल सुनाएंगे ये वाला? आपको ज़बानी जी याद जी होगी? जी जी। ज़बानी याद है? अल्लामा उसने सिखाया, अल्लामू उन सब ने सिखाया, अल्लामता आपने सिखाया, अल्लामतु मैंने सिखाया, अल्लामतुम आप सब ने सिखाया, अल्लामना हम सब ने सिखाया, अल्लामत उस औरत ने सिखाया। यू अल्लिमु वो सिखाता है, यू अल्लिमुना वो सब सिखाते हैं, तो अल्लिमु आप सिखाते हैं, ओ अल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तो अल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नो अल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तो अल्लिम वो औरत सिखाती है, अल्लिम तू सिखा, अल्लिमु तुम सिखाओ, ला तुअल्लिम तुम मत सिखा, ला तुअल्लिमु तुम मत सिखाओ, मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम उस जिसको सिखाया गया, तालीम सिखाना। तो आप क्या हैं भाई? आप मुअल्लिम हैं, मुअल्लम हैं? जी मैं दोनों मुअल्लम। मुअल्लम है आज, लेकिन मुअल्लिम बन जाऊंगा इंशाल्लाह। 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 तो ये हमारा टेबल हो, इसकी 6 चाबियां। जी इमरान भाई, आप सुनाएंगे इसकी 6 चाबियां। रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़हन में आया है। जरूर जरूर। हल अंता मुअल्लिम। जी जी। अगर मैं ये तर्जुमा करूं ये सही होगा? ला अना मुअल्लम। हाँ कह सकते हैं। ला यानी क्या तुम मुअल्लिम हो? ला अना मुअल्लम, नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो सीखने वाला हूँ जिसको सिखाया जा रहा है। कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है सर, परफेक्ट। जज़ाक। तो आइए देखते हैं जिसकी 6 चाबियां। 6 चाबियां से मुराद होती है कि पहले माजी की, मुदारे की, अमर की, और फिर इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर। ये पक्का याद करना होता है। तो आइए इसको जरा रिवाइज करते हैं। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिम मुअल्लम तालीम। फिर से अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिम मुअल्लम तालीम। अब अगर आपसे कोई पूछे अल्लमा की जमा बताएं, तो आप कहेंगे अल्लमू। युअल्लिमु की जमा बताएं, युअल्लिमूना। अल्लिम की जमा बताएं, अल्लिमू। मुअल्लिमुन की जमा कौन बताएगा? मुअल्लिमुन की जमा आवाज खड़ा कर। मुअल्लिमूना। मुअल्लिमूना, वेरी गुड। और मुअल्लमुन की जमा? मुअल्लमून। मुअल्लमूना, बिल्कुल ठीक है, मुअल्लमूना। तो ये बात भी आपने सीख ली। अल से भी आ सकता है शुरू में। अरबी बनाइए, वेरी गुड। अल्लमा के टेबल में उसने लोगों को सिखाया। तो पहले तो ये बताएं कि ये अल्लमा का टेबल, जिस नौरीन आप ट्राई करेंगी कि अल्लमा का टेबल है,
اب آپ نے یہ بتانا ہے کیا یہ ماضی میں بات ہو رہی ہے یا مضارع میں بات ہو رہی ہے؟ ماضی سکھا ماضی چکا میں ہے۔ سکھایا تو اگر اگر تو کہا جائے علامہ تو کیا معنی ہوتا ہے؟ اس نے لوگوں کو اس نے سکھایا اچھا اب علم آگے آپ الناس ایڈ کریں گے لوگوں کو، تو کیا علم لگائیں گے؟ علامہ علم یہ لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں الناس الناس، علم الناس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ اردو میں ترجمہ کریں، علامہ آدم الاسماء، کون کرے گا ہاتھ کھڑا کر کے؟ علامہ آدمہ، جی آمنہ، سسٹر آمنہ نے فرسٹ ٹائم ہینڈ کھڑا کیا، علامہ آدمہ، اور تو اس نے آدم کو نام سکھائے۔ اچھا ایکسلنٹ، آپ نے یہ ترجمہ صحیح کیا کہ یہاں پہ آدمہ لکھا ہوا ہے اس لیے، رائٹ؟ تو جی علامہ کا معنی کیا؟ اس نے سکھائے، تو یہاں کیا مراد ہے؟ کس نے؟ اللہ نے سکھائے آدم کو، کیا سکھائے؟ نام، رائٹ؟ ایکسلنٹ۔ عربی میں ہاں میں جواب دیں، کون دے گا؟ حل علم القرآن، کیا ان سب نے سکھایا قرآن کو؟ جسے سے سارا کیسے کہیں گی؟ حل علم القرآن، نعم، علم القرآن علم وہی لکھیں گی، بالکل پرفیکٹ، صحیح ہو گیا۔ تو الحمدللہ اب آ جاتے ہیں علامہ کی طرح، سبحہ ہے۔ اب یہ چیلنج ہے کہ سبحہ اور علامہ ایک جیسے ہیں۔ اگر آپ نے علامہ کا ٹیبل سیکھ لیا ہے، اس کا مطلب آپ نے سبحہ کا ٹیبل بھی سیکھ لیا ہے، لیکن یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آپ نے سیکھ لیا ہے؟ تو کوئی شخص ہاتھ کھڑا کرے گا اور سبحہ کا ہمیں ٹیبل سنانے کی کوشش کرے گا۔ نہیں سر، ہمیں آپ سے نہیں پوچھنا، سامنے آپ سے بھی نہیں، کوئی نیو ہمیں چاہیے نا، نیو فیس، نیو فگر۔ سامنے تو بہت سارے جواب دیں، چلیے سسٹر آمنہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ سسٹر آمنہ آپ بتائیے، سبحہ کا ٹیبل کوشش کر سکتی ہیں آپ؟ جی سر۔ چلیں ٹرائی کریں، اور گھر پہ اپنے اشارے کرتے ہوئے، سبحہ اس کا معنی اس نے تسبیح کی، یا اس نے پاکی بیان کی، ایک ہی بات ہے۔ آگے ترجمے کے ساتھ قرآن ہے سر یا صرف عربک؟ آپ پہلے عربک کر دیں، ترجمہ پھر بعد میں بتا دیجیے گا۔ سبحا، سبحو، سبحتا، سبحتو، سبحتم، سبحنا، یسبح، دوبارہ یسبح، دوبارہ کریں، یو علمہ، یعلم، یسبح، پرفیکٹ، یسبح، یسبحون، تسبح، اسبح، تسبحون، نسبح، سبح، سبحوا، لا تسبح، لا تسبحوا، معلم، 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 مسبح، 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 معلم، مسبح، سبح، ٹھیک، تسبیح۔ تسبیح، ایکسلنٹ۔ دیکھیے اگر اچھی طرح ٹیبل آتا ہو تو کس طرح آپ نئے ورڈز کو کر لیتے ہیں۔ ایکسلنٹ سسٹر آمنہ نے بہت وضاحت سے اور بہت اچھی طرح سے ہمیں ٹیبل سنا دیا، ایکسلنٹ۔ اور اس کے ساتھ ہمارا لیسن بھی آج کا کمپلیٹ ہو گیا۔